السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ناول عشق کا شین کی ایپیسوڈ نمبر 54 پیش کرنے جا رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے ایک بیڈ نیوز شیئر کرنی ہے۔ میں نے اپنے چینل کو مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی چینل مونیٹائز نہیں ہوا، تو بس اسی وجہ سے میں اس کے اوپر زیادہ کام بھی نہیں کر رہی، کیونکہ یہ کام بالکل ویسٹ آف ٹائم ہے میرے لیے، کیونکہ میں نے خود ناول پڑھنا ہو تو وہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، جسٹ پڑھتے جانا ہے۔ لیکن جب ریکارڈ کرنا ہو تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اپنی غلطیوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر کہیں غلطی ہوئی ہے تو بار بار ریکارڈنگ مانگتا ہے چینل۔ جو 1 گھنٹے کی ایپیسوڈ ہے نا، اس کے اوپر صرف 1 گھنٹہ نہیں لگتا، کم سے کم بھی 6-7 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کو بنانے میں، ریکارڈنگ میں، اپلوڈنگ میں۔ تو اسی لیے بس سلو میں یہ کام کروں گی، یہ والا ناول کمپلیٹ کروں گی، اور مونیٹائزیشن کی ایک اور ڈیٹ انہوں نے دی ہے یوٹیوب والوں نے، مارچ کی۔ تو مارچ میں دوبارہ اپلائی کرنے کے بعد اگر تو مونیٹائزیشن ایکٹیویٹ ہو گئی تو پھر میں عشق کا خوف اور باقی کے جو اچھے ناولز ہیں وہ ضرور اپلوڈ کروں گی، لیکن اگر نہ ہوئی تو پھر انفارچونیٹلی بس میں اس چینل کو یہیں پہ چھوڑ دوں گی، پھر فردر اس کے اوپر کوئی کام نہیں کروں گی۔ میرا ایک اور چینل ہے جو مونیٹائزڈ ہے، پھر ظاہر سی بات ہے میں اپنا سارا وقت اسی کو دوں گی، لیکن آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ضرور دعا کیجئے گا کہ مارچ میں ایکٹیویشن ہو جائے مونیٹائزیشن کی، تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں عشق کا خوف اور باقی کے جتنے بھی اچھے ناولز کی کلیکشن میرے پاس ہے وہ میں سب کے سب اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے چلتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ وہ کیسا بھرپور دن تھا، ایک دن میں کیا کیا کچھ ہو گیا، اتنا کہ یقین نہیں آتا تھا۔ گزشتہ رات صرف 24 گھنٹے پہلے انہوں نے لاہور سے سفر کا آغاز کیا۔ اب سڑک کے راستے سفر آسان تو نہیں ہوتا، وہ تو ویسے ہی تھکا دینے والا ہوتا ہے، مگر یہاں تو منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی آزمائشیں شروع ہو گئی تھیں۔ عبدالحق ذہن میں وہ سب کچھ دہرا رہا تھا، سڑکوں کی رکاوٹیں، کھدائی، پھر عقب سے نمودار ہو کر واپسی کا راستہ روکنے والا ٹرک۔ بظاہر تو وہ سب کچھ اتفاق ہی لگ رہا تھا اور وہ اسے اتفاق ہی سمجھتا، لیکن آگے جو کچھ ہوا اس کی سنگینی سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عبدالحق نے وہیں ان کی نیت اور حکمت عملی سمجھ لی تھی، اور اب یاد کرتے ہوئے وہ سمجھ سکتا تھا کہ اس کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ حملہ آور یہ چاہتے تھے کہ ان میں جو ڈنڈا برادر ہے اسے الجھا لیں، اور جو 2 کلہاڑی تھامے ہوئے تھے وہ گھوم کر جائیں اور ارجمند کو اٹھا لیں۔ یہ سوچتے ہوئے اس وقت بھی اس کے جسم میں چنگاریاں سی دہک اٹھیں، اور اس نے بھی جوابی حکمت عملی ترتیب دی تھی۔ اس نے کلہاڑی والوں پر ہی نظر رکھی ہوئی تھی۔ خوش قسمتی سے ڈنڈے والے یہ سمجھ گئے تھے کہ وہ لٹھیاں چلانے کا ماہر ہے اور اس کے مقابل آنے سے جھجک رہے تھے۔ اس کے نتیجے میں کلہاڑی والے مار کھا گئے۔ اگر وہ چاہتا تو گرنے والوں کو لے جانا ان کے ساتھیوں کے لیے ناممکن ہو جاتا، لیکن وہ خود یہ نہیں چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ فیملی تھی، عورتیں تھیں۔ دوسرے، وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ معاملہ پوری طرح کھلے۔ وہ چاہتا تھا کہ حجاب درمیان میں رہے، ایسے میں سدھار کی گنجائش رہتی ہے۔ پھر وہ حویلی والا معاملہ جس میں اتنی بدگمانی پر وہ شرمندہ بھی ہوا تھا، وہ تو اس کے لیے بہت بڑا تحفہ تھا زبیر کی طرف سے۔ اس کی وجہ سے وہ جذباتی اور اعصابی طور پر بوجھل ہو گیا، اور اس کے بعد مولوی صاحب سے طویل ملاقات ہوئی تھی، بہت کام کی گفتگو ہوئی تھی۔ اب ایسے میں وہ اسے ناقابل یقین حد تک طویل دن نہ لگتا تو حیرت کی بات ہوتی۔ وہ نیند کو ترس رہا تھا، لیکن بے پناہ تھکن کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایسے میں ارجمند نے اس کے پاؤں دبانے کے لیے اسے چھوا تو اس کے جسم میں جیسے حرارت کی لہر سی دوڑ گئی، پہلی بار جیسے یہ اس کی ضرورت تھی۔ آج تو بہت تھک گئے ہوں گے آپ، ارجمند نے کہا۔ ہاں واقعی، کہتے کہتے اسے ایک خیال آیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ الحمدللہ، آج کا دن میرے لیے بہت بڑا اور مبارک دن تھا۔ جی بے شک، حویلی کا زندہ کیا جانا اور وہاں مدرسے کا قیام، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے مجھ پر۔ جی آغا جی۔ تب اچانک اسے خیال آیا اور اس نے تیز لہجے میں کہا، شکر کے نوافل تو نہیں ادا کیے ہوں گے تم نے؟ یہ کیسے ممکن ہے آغا جی؟ ارجمند نے بڑی سادگی سے کہا۔ دادی اماں نے، چاچی نے اور میں نے، بلکہ ساجد اور نور الحق نے بھی شکر کے نوافل حویلی والی مسجد میں ہی ادا کیے تھے۔ اس وقت جب ہم حویلی دیکھنے کے لیے اندر گئے تھے، آپ اور چاچا تو باہر ہی رہ گئے تھے نا۔ عبدالحق کو اپنا جسم سرد ہوتا محسوس ہوا۔ یہ کیا بات ہے؟ کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے اس میں؟ وہ ہر ایک کے بارے میں بدگمانی کرنے لگا ہے، پہلے زبیر اور اب ارجمند۔ حالانکہ ثابت یہ ہوا کہ وہ خود شکر ادا کرنے میں سب سے پیچھے رہ گیا۔ وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ ارجمند اس کے پیر دبانے لگی۔
مولوی صاحب چاہتے ہیں کہ ہم حق نگر میں ہی اقامت اختیار کریں۔ تمہاری کیا رائے ہے ارجمن؟ جو فیصلہ آپ کریں۔ میں نے رائے مانگی ہے تم سے۔ میرے خیال میں آغا جی رہنے کے لیے حق نگر ہی مناسب ہے، ارجمن نے کہا، خاص طور پر اس مدرسے کے قیام کے بعد۔ ویسے بھی یہاں آپ کی عزت ہے، ایک مقام ہے، اور پھر اس شہر پر آپ کا حق بھی ہے۔ میں بھی یہی سوچتا ہوں، لیکن پھر نور الحق کی تعلیم کا خیال آتا ہے۔ اسکول تو یہاں بھی ہیں آغا جی، اور نور الحق یہاں بہت خوش بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سوچیں گے، پھر فیصلہ کریں گے، عبدالحق نے کہا۔ ارجمن کے پاؤں دبانے کے نتیجے میں وہ پرسکون ہوتا جا رہا تھا، آنکھوں میں نیند اترنے لگی تھی۔ سونے سے پہلے ایک خیال بہرحال اسے آیا۔ یہاں ارجمن کو خطرہ تھا، مگر سوتے ہوئے ذہن نے چونک کر اس سوچ کو جھٹک دیا۔ خطرہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، اور حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اور اپنی عزت کی حفاظت تو آدمی کو خود کرنی ہوتی ہے، اور وہ اس کے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ اور یہ سوچتے سوچتے وہ سو گیا۔ اگلے روز وہ ملنے کے لیے آنے والوں میں گھرا رہا۔ پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ برسوں کے بعد یہاں آیا ہے۔ بڑی تبدیلیاں آ چکی تھیں، بہت لوگ کم ہو گئے تھے۔ اس نے ذہن میں ان کی فہرست ترتیب دی کہ ان کے گھر دعا کے لیے جانا ہے۔ ایک اور بڑی تبدیلی آئی تھی، سب لوگ اسے کاکا کہنے لگے تھے، شاید اس لیے کہ اتنے برسوں میں اس کا تو یہاں آنا نہیں ہوا، اور لوگ زبیر بھائی کی زبانی اس کے بارے میں سنتے رہتے تھے، اور زبیر اسے کاکا کہتا تھا، تو اب وہ ان سب کے لیے کاکا ہو گیا تھا۔ آپ تو ہم لوگوں کو بھول ہی گئے کاکا، ایک بزرگ نے شکایت کی۔ بھولنا کیا جی، کاکا نے ہم لوگوں کو چھوڑ ہی دیا۔ سرکاری نوکری میں آدمی مجبور ہوتا ہے، کسی نے اس کی طرف سے صفائی پیش کی۔ جہاں سرکار بھیج دے وہیں رہنا پڑتا ہے۔ اس پر کچھ دیر خاموشی رہی۔ وہ لوگ جیسے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ موضوع اس کے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آئی تو اس نے جلدی سے کہا، اللہ کا شکر ہے اب میں آزاد ہوں۔ پر کاکا، یہ کیسا زمانہ ہے کہ ایماندار کو بے ایمان ثابت کیا جاتا ہے، عزت دار کو بدنام کیا جاتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں بزرگوں، عبدالحق نے کہا، ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے۔ ہاں جی، شیطان کو تو چھوٹ دی ہے اللہ نے، کسی نے دلیل دی۔ پر کاکا، اب تو آپ آزاد ہیں نا، اب واپس آ جائیں۔ جی کاکا، دیکھیں نا، سب سے پہلے آپ ہی تو یہاں آئے تھے، آپ ہی نے ہم پر احسان کر کے ہمیں یہاں آباد کیا۔ ہم تو بے سر و سامان تھے، آپ نے ہر طرح سے ہماری مدد کی تھی۔ ایک بزرگ نے پرانا وقت یاد کرتے ہوئے کہا۔ جی، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، عبدالحق نے کہا۔ سوچنا کیا ہے کاکا، گھر آپ کا موجود ہے، بس آ جائیں۔ ارادہ تو کر لیا ہے، دعا کریں آپ لوگ۔ دن کے دوسرے حصے میں وہ مرحومین کے گھروں میں دعا کے لیے گیا۔ دل میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہا کہ لوگ اس سے پہلے جیسی محبت کرتے ہیں، اور وہ دل میں زبیر بھائی کو بھی سراہتا رہا۔ وہ حیران کن آدمی تھے۔ کاروباری مصروفیات کے باوجود انہوں نے حق نگر سے تعلق قائم رکھا ہوا تھا، لوگوں کے دکھ درد میں شریک رہے تھے، علاقے کے لیے کام کرتے رہے تھے۔ وہ دن گزارنے کے بعد وہ سنجیدگی سے حق نگر واپس آنے کے بارے میں غور کرنے لگا۔ فکر تو اسے بس نور الحق کی تھی۔ چوہدری عبدالستار بری طرح تلملا رہا تھا۔ دماغ ٹھنڈا رکھنا اسے خوب آتا تھا، اس کے باوجود اس بار اپنے غصے پر قابو پانے میں اسے بڑی دشواری ہوئی۔ لیکن اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا۔ غلطی اس کی اپنی تھی، اس نے اپنے بیٹوں کی تربیت بالکل نہیں کی تھی۔ اس نے سیاست کو میراث اور ترکہ سمجھ لیا تھا کہ اہلیت ہو نہ ہو، اس کے بعد اس کا سیاسی مقام ترکے میں ان کے بیٹوں کو ہی ملے گا، اور یہ کچھ ایسا غلط بھی نہیں تھا۔ لیکن نااہلی کا اپنا نقصان تھا، جیسے نادان اور عیاش لوگ ترکے میں ملنے والی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لٹا کر، دونوں ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے تک پہنچ جاتے ہیں، ویسے ہی بڑے بڑے سیاستدانوں کے نااہل جانشین بڑی آسانی سے ترکے میں ملنے والی عزت، مقام اور مرتبہ سب گنوا سکتے ہیں۔ اور کاشف نے یہ بات ثابت کر دی تھی۔ کاشف کی حماقت کی اطلاع چوہدری کو اسی دن مل گئی تھی۔ وہ اس وقت سلطان پور میں تھا۔ میدے اور صابر کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ لانے والوں سے اسے پوری تفصیل معلوم ہو گئی۔ وہ اس سے کچھ چھپانے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ اسے کاشف پر ایسا غصہ آیا کہ بس چلتا تو وہ خود حق نگر جا کر اس کی کھال کھینچ لیتا۔ لیکن وہ بڑے مرتب ذہن کا آدمی تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ زبیر اس صورتحال سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا تھا۔
سب سے پہلے اسے اس کا توڑ کرنا تھا۔ اس نے اس بات کو قانونی طور پر ثابت کرنے کا اہتمام کیا کہ میدہ اور صابر پچھلے 3 دن سے سلطان پور میں ہی ہیں اور جس حادثے میں وہ زخمی ہوئے ہیں وہ انہیں سلطان پور میں ہی پیش آیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ اگر زبیر حق نگر میں کوئی قانونی کارروائی کرتا تو وہ بے اثر ثابت ہوتی۔ وہ ان دونوں کی حق نگر میں موجودگی ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے چوہدری کو یقین تھا کہ زبیر ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ چوہدری اپنے دشمنوں کے بارے میں سب کچھ جاننے کا قائل تھا۔ بے خبری میں وار کرنے کا وہ قائل نہیں تھا کہ ایسے میں وار الٹ بھی جاتے ہیں۔ وہ کچا کام کرنے والا نہیں تھا اور عبدالحق اور زبیر اس کے مستند دشمن تھے تو وہ ان کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ کسی سے الجھنے سے حتی الامکان بچتے ہیں اور ایسا وہ کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں کرتے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ شریف اور وزادار لوگ ہیں، دولت مند ہیں مگر سخی بھی ہیں، فیاض کے ساتھ ساتھ لوگوں کے کام آتے ہیں، اسی وجہ سے وہ لوگوں میں بہت مقبول ہیں۔ ان کی سیاسی عزائم یقیناً ہوں گے لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے۔ چوہدری کا اندازہ تھا کہ یا تو ایسا اعتماد کی کمی سے ہے یا وہ شرمیلے ہیں۔ بہر کیف وہ اپنے لیے سیاسی خطرہ سمجھتا تھا۔ عبدالحق کی یہ مقبولیت اس شہر کا نام ہی اس کے نام پر ہے، اس کے لیے یہ ناقابل برداشت تھی۔ وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ وہ کمزوری کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں لیکن طاقتور کے سامنے جھکنے والے نہیں۔ بلا وجہ وہ الجھتے ہی نہیں لیکن عزت کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی عرصے کی تو بات ہے کہ عبدالحق حکومت سے ٹکرا گیا تھا اور کیس جیت بھی گیا۔ اسے کاشف پر غصہ بھی تھا اور جو ہوا اس پر تشویش بھی۔ ایک تو کاشف نے اس کے منع کرنے کے باوجود ان پر وار کیا اور وہ بھی اوچھا کہ جس میں منہ کی کھائی، مگر چوہدری کو اس پر زیادہ تشویش تھی کہ کاشف نے ان کے گھر کی کسی عورت کو اٹھا لانے کو کہا۔ اب چوہدری سوچ رہا تھا کہ اگر ان لوگوں کو اس کا اندازہ ہو گیا تو وہ بہت خطرناک ہو جائیں گے۔ ویسے بھی چوہدری ذاتی طور پر اس حد تک پہنچ جانے کا قائل نہیں تھا۔ وہ تو اپنے مزاروں اور کمیوں کی عزت کا بھی احترام کرتا تھا۔ دوسرے جاگیرداروں کے برعکس اس میں اس کی قوت اور مقبولیت تھی اور دشمنی وہ دشمن کے ظرف کے مطابق کرتا تھا۔ تمام دفاعی اقدامات کرنے کے بعد اسے سوچنے کا موقع ملا۔ اس کا بڑا بیٹا آصف عملی سیاست میں قدم رکھ چکا تھا۔ وہ صوبائی اسمبلی کا رکن بھی تھا لیکن اس کا فرما بردار تھا، جی چاہے نہ چاہے اس کا حکم مانتا تھا۔ عام طور پر بڑے بیٹے ایسے ہی ہوتے ہیں لیکن چھوٹا بیٹا کاشف بہت سرکش تھا۔ اس کے سختی سے منع کرنے کے باوجود وہ عبدالحق پر وار کرنے سے باز نہیں آیا۔ وہ تو شکر ہے کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا، ورنہ بات آگے بہت آگے بڑھتی اور پھر انہیں پارٹی کو بھی جواب دینا پڑتا، پوزیشن خراب ہو جاتی۔ چوہدری کو غصہ تو ایسا آیا کہ وہ کاشف کی اچھی خبر لیتا لیکن وہ بہرحال ہوش مندی سے کام لیتا تھا۔ جوان بیٹا جب قد میں آپ سے بڑھ جائے تو اسے الجھنا اچھا نہیں ہوتا، خاص طور پر اس صورت میں کہ وہ سرکش بھی ہو، مگر اسے روکنا بھی ضروری تھا۔ ایسی کوئی حماقت کبھی کسی بہت بڑے نقصان کا سبب بھی بن سکتی تھی۔ یہ بات بھی اس کی سمجھ میں آ گئی کہ کاشف میں سیاسی سوجھ بوجھ نہیں ہے اور موجودہ مزاج برقرار رہنے کی صورت میں اس بات کا امکان بھی نہیں کہ اس میں وہ پیدا ہو جائے گی۔ ویسے بھی سب لوگ سیاست کے لیے تو نہیں ہوتے۔ یہ ضروری ہو گیا تھا کہ کاشف کو منظر سے ہٹا دیا جائے، مگر کیسے؟ اس کے لیے اسے بہت زیادہ سوچنا نہیں پڑا۔ اس نے فون کر کے کاشف کو سلطان پور بلوا لیا۔ کاشف چوہدری اس بلاوے سے ڈرا ہوا تھا۔ وہ پاپا جی کا منہ چڑھا تھا، ان کا لاڈلا تھا، لیکن جانتا تھا کہ پاپا جی کو غصہ آ جائے تو آسانی سے نہیں ٹلتا اور سزا ہر حال میں ملتی ہے۔ اسے احساس تھا کہ اس سے بڑی غلطی ہوئی۔ پاپا جی نے سختی سے منع کیا تھا اور اب اسے یہ بھی یاد آیا کہ انہوں نے پارٹی کا حوالہ بھی دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ذرا سی غلطی پارٹی کو ہی نہیں حکومت کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، اور وہ اپنے جوش میں یہ بات بھول گیا۔ اب اس حماقت کی خبر اسلام آباد پہنچی اور پاپا جی چیئرمین صاحب کے عتاب میں آ جائیں تو یہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ پاپا جی نے بلایا تھا تو اسے جانا تو تھا لیکن وہ اندھیرے میں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ بندے کو معلوم تو ہو کہ صورتحال کیا ہے۔ امیر علی پاپا جی کے بہت قریب تھا لیکن وہ یہاں حق نگر میں موجود تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے مولا داد سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بھی پاپا جی کے منہ چڑھے لوگوں میں سے تھا۔ پاپا جی اس پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ مولا داد، پاپا جی کا موڈ کیسا ہے آج کل؟ اس نے مولا داد سے پوچھا۔
بہت اچھا ہے چھوٹے چودھری، پر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مولا داد نے کہا۔ ویسے وہ حیران تھا کہ چودھری صاحب کے اندازے کیسے سچے ہوتے ہیں۔ انہوں نے پہلے ہی اسے تیار کر دیا تھا، انہیں یقین تھا کہ چھوٹے چودھری اسے فون ضرور کریں گے۔ خود اسے کوئی امید نہیں تھی ایسی، لیکن بڑے چودھری کے اندازے کم ہی غلط ہوتے تھے۔ وہ مجھے سلطان پور بلایا ہے نا پاپا جی نے، کاشف نے کہا۔ ہاں تو؟ مجھے لگا کہ وہ مجھ سے خفا ہوں گے، انہیں بہت غصہ ہوگا مجھ پر۔ ایسا کیوں سوچا آپ نے چھوٹے سرکار؟ کیا کوئی گڑبڑ ہوئی ہے آپ سے؟ مولا داد نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ نہیں، ایسے ہی پوچھ رہا تھا، گڑبڑ کیا ہونی ہے، کاشف چودھری نے کہا۔ پھر اس نے مزید ٹٹولنے کی غرض سے کہا، یہاں حق نگر میں وہ دشمن ہمارا آیا ہوا ہے ان دنوں، وہی عبدالحق۔ اچھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چھوٹے چودھری۔ مولا داد نے چودھری کے حکم کے مطابق بے خبری ظاہر کی۔ پاپا جی کو بھی نہیں معلوم یہ بات؟ کوئی ایسی بات کی تو نہیں چودھری صاحب نے؟ کاشف مطمئن ہو گیا۔ اگر پاپا جی کو یہ معلوم نہیں تو باقی سب کیا معلوم ہوگا؟ سلطان پور روانہ ہونے سے پہلے اس نے امیر علی سے کہا، امیر علی، یہاں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں وہاں کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ امیر علی دل میں ہنسا۔ خاص آدمی تو وہ بڑے چودھری کا تھا، اس نے تو پہلے ہی دن چودھری صاحب کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں کیوں بتانے لگا چھوٹے چودھری صاحب؟ اس نے منہ پکا کر کے کہا۔ خود اپنی بھی کوئی مخبری کرتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ ہنسا۔ کاشف چودھری مطمئن ہو گیا، اس کے باوجود پاپا جی کا سامنا کرتے وہ نروس تھا۔ کیا حکم ہے پاپا جی؟ ابھی بات کریں گے اس پر، ایک خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ کاشف چودھری کے تمام اندیشے دور ہو گئے۔ مگر پہلے یہ بتاؤ وہاں حق نگر کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے پاپا جی، ابھی 2 دن پہلے عبدالحق پہنچا ہے وہاں۔ وہ اپنی حویلی بھی گیا تھا پر قیام اس نے وہاں نہیں کیا۔ اسے چھوڑو، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں، چودھری عبدالستار نے بے پرواہی سے کہا۔ لیکن پاپا جی، ہم نے خواہ مخواہ اسے اتنی اہمیت دی، بہرحال اب میں نے اس کے لیے سوچ لیا ہے۔ کیا پاپا جی، کیا سوچا ہے آپ نے؟ تم اسے چھوڑو، بھول جاؤ، تم تو سفر کی تیاری کرو۔ کاشف چودھری ہکا بکا رہ گیا۔ سفر؟ کیسا سفر پاپا جی؟ میں تمہیں تھوڑے عرصے کے لیے بھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، چودھری نے کہا۔ اس میں بہت وقت ضائع کر دیا میں نے۔ یہ تو میں نے سیاست میں آنے کے بعد سمجھ لیا کہ سیاست میں اعلیٰ تعلیم کی بڑی اہمیت ہے، اس کے بغیر بہت بڑا مقام نہیں مل سکتا۔ اب میں تو تعلیم حاصل کرنے سے رہا، آصف بہت اچھا ہے لیکن تعلیم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اسے بھی۔ کاشف چودھری کے دل کی رفتار تیز ہو گئی۔ کیا اسے اپنے خوابوں کی تعبیر ملنے والی ہے؟ تو اب تم ہی میری آخری امید ہو۔ تمہیں خود سے دور کرنے کو دل تو نہیں مانتا تھا میرا، مگر اس میں ہم سب کی بہتری ہے۔ میں نے تمہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تمام انتظامات مکمل ہو گئے ہیں، بس تم اپنی تیاری مکمل کر لو۔ اور سنو، زیادہ وقت نہیں ہے تمہارے پاس۔ میں سب کچھ کر لوں گا پاپا جی، پر یہ اتنا اچانک۔ دیکھو کاشف، اگر تمہیں نہیں جانا ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے۔ میں نے تو بہت اثر و رسوخ سے یہ کام کرایا ہے، نہ چاہتے ہوئے، صرف تمہاری خاطر۔ تم اس میں خوش نہیں ہو تو؟ میں نے یہ کب کہا پاپا جی؟ اگر مگر کا تو یہی مطلب ہوتا ہے نا، اور میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ کاشف چودھری کا تو خواب تھا امریکہ، وہ اگر مگر کسی اور سلسلے میں کر رہا تھا، اور پاپا جی اس کا غلط مطلب لے رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پاپا جی کا ارادہ بدلے۔ اس نے جلدی سے کہا، تھینک یو پاپا جی، میں تیار ہوں۔ چودھری عبدالستار نے سکون کی سانس لی۔ عبدالحق نے زبیر سے حق نگر اور اپنے مدرسے کے بارے میں بہت تفصیلی گفتگو کی تھی۔ اتنے عرصے کی دوری کے نتیجے میں جو خلا پیدا ہوا تھا، مقصد اسے پاٹنا بھی تھا اور مستقبل کے بارے میں مشاورت بھی۔ زبیر کو عبدالحق کا حق نگر منتقل ہونے کا آئیڈیا بہت اچھا لگا۔ یہ تو بہت اچھا رہے گا کاکا، اس نے کہا۔ مجھے بھی بہت اچھا لگا ہے۔ اب میرے پاس کہیں اور رہنے کا کوئی جواز نہیں، اور میرا دل بھی نہیں چاہتا۔ بس تو بسم اللہ کریں، میں مکان کی اوپری منزل کا کام شروع کرا دیتا ہوں، زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا۔ میں نور الحق کی طرف سے فکر مند ہوں۔ وہ کس لیے؟ بڑے شہروں میں رہنے کا عادی رہا ہے، شاید یہ تبدیلی اسے اچھی نہ لگے۔ دیکھ لیں کاکا، لیکن میرا خیال ہے کہ مچھلی جس پانی کی ہو اس پانی میں آ کر ہی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ پھر عبدالحق نے حق نگر کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ گیس سے محرومی کا ہے کاکا، زبیر نے کہا۔ اور اس کی وجہ؟ چودھری عبدالستار، یہاں کا منتخب MNA۔ جی کاکا، وہ یہاں گیس نہیں آنے دیتا۔ اور اس کی وجہ؟
صرف اور صرف اس کی منتقم مزاجی، زبیر نے کہا۔ یہاں اسے پذیرائی نہیں ملی، اس کی سزا وہ یہاں رہنے والوں کو دے رہا ہے۔ اس میں اس کا اپنا سیاسی نقصان ہے۔ وہ کیسے؟ حق نگر کے پڑوس میں سلطان پور اس کا اپنا شہر ہے، وہاں سے اسے مکمل حمایت نہ ملی تو وہ الیکشن ہار جاتا، مگر حق نگر کو گیس سے محروم رکھنے کے چکر میں سلطان پور بھی گیس سے محروم ہے، وہاں کے لوگ اس سے شاکی ہو رہے ہیں، اس کا ووٹ بینک متاثر ہو رہا ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ سلطان پور کو اس نے گیس سے کیوں محروم رکھا ہے، عبدالحق نے کہا۔ حق نگر سے گزرے بغیر گیس کا پائپ لائن سلطان پور نہیں پہنچ سکتا۔ اوہ مگر یہ تو زیادتی ہے۔ طاقتور یہ کب سوچتا ہے کاکا؟ نہ سمجھ ہو تو نہیں سوچتا، سوچے تو سمجھ میں آئے کہ طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ جب چاہے واپس لے لے۔ عبدالحق کچھ سوچ رہا تھا، پھر اس نے سر اٹھایا۔ یہ کام ہم کرائیں تو کتنا خرچہ ہوگا زبیر؟ بہت مہنگا پڑے گا کاکا۔ آپ ایسا کریں زبیر بھائی کہ اس سلسلے میں بات کریں اور تخمینہ لگوائیں، خیال رکھیں کہ سلطان پور کو اس میں شامل کرنا ہے۔ یہ اور زیادہ خرچہ ہو جائے گا۔ کوئی بات نہیں، لوگوں کی دعائیں ہی ملیں گی نا، ویسے بھی مجھے یقین ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ زبیر کی نظروں میں الجھن تھی، تاہم اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ فوری طور پر یہ کام کریں، عبدالحق نے کہا، پھر عجیب سے انداز میں مسکرایا، اور خوب شور مچا کر کریں۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا کاکا۔ مطلب یہ کہ علاقے کے تمام لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ یہ کام کرا رہے ہیں۔ زبیر نے بے یقینی سے اسے دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ کبھی کبھی آدمی کو چھچھور پن بھی کرنا چاہیے، عبدالحق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے کاکا، جو آپ کا حکم۔ اور مدرسے کے انتظامات مکمل ہیں؟ جی کاکا، جمعے کے دن انشاءاللہ افتتاح کریں گے، مگر ایک اہم بات بتانی تھی۔ بولیں زبیر بھائی۔ چودھری عبدالستار کی خواہش ہے کہ مدرسے کا افتتاح اس سے کرایا جائے۔ عبدالحق حیران رہ گیا۔ اس نے بات کی آپ سے؟ نہیں کاکا، اس لیول کے لوگ ایسی بات اپنے منہ سے نہیں کرتے، دوسرے لوگوں سے کہلواتے ہیں۔ اپنے حق نگر کے ہی ایک آدمی نے کہا کہ ایسا ہو جائے تو چودھری صاحب بہت خوش ہوں گے اور حق نگر کے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تو پھر آپ نہیں جانتے کہ میں نے کیا جواب دیا ہوگا؟ زبیر نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہہ دیا کہ یہ تو کسی قیمت پر بھی ممکن نہیں۔ عبدالحق جھلا گیا۔ یہ سیاست دان لوگ ہر چیز میں کیوں گھسنا چاہتے ہیں؟ پبلسٹی ان کے لیے کھانے سے بھی زیادہ اہم ہوتی ہے کاکا۔ خیر آپ فکر نہ کریں اس کی، آپ کو بتانا ضروری تھا اس لیے میں نے بتا دیا۔ نور الحق بہت خوش تھا، اسے حق نگر بہت پسند تھا، اسے تو وہ کہانیوں والا پریوں والا دیس لگتا تھا، ایک شہر جس کا نام اس کے باپ کے نام پر رکھا گیا تھا، جہاں لگتا تھا کہ شہر کے تمام لوگ کیا چھوٹا کیا بڑا سب اسے جانتے تھے، اس سے محبت کرتے تھے، بڑے بھی اس کی عزت کرتے تھے کہ اسے خود سے شرم آنے لگتی، اور ہم عمر بچے اسے ایسے دیکھتے جیسے وہ ان سے بہت بلند ہو۔ پھر وہاں پھپھو بھی تھیں، وہ ان سے بہت محبت کرتی تھیں۔ پھپھو پھپھا اور ان کے تمام گھر والے بھی اسے بہت چاہتے تھے، ساجد بھائی کی طرح۔ پھپھو کے 5 بچے تھے، سب سے بڑے 2 امجد اور ارشد بھائی ساجد بھائی کے ہم عمر ہی ہوں گے، ان سے چھوٹی امینہ آپی تھیں، پھر انور تھا، وہ اس سے 2 سال بڑا تھا لیکن اس سے دوستی تھی، اور سب سے چھوٹی سکینہ اس سے 2 سال چھوٹی تھی۔ خود وہ تو پہلی بار یہاں آیا تھا، البتہ وہ لوگ گرمیوں کی چھٹیوں میں لاہور آتے رہے تھے، اس عرصے میں بھی اسے لاہور بھیجا جاتا تھا۔ انور نے اس سے کہا، یہاں تو تمہارا گھر بھی ہے، تم یہاں آ کر کیوں نہیں رہتے؟ بہت اچھا لگے گا اگر تم بھی یہاں آ گئے۔ کیوں، تمہیں لاہور اچھا نہیں لگتا؟ ہر وقت رہنے کے لیے نہیں، بس چھٹیوں میں وہاں جانا اچھا لگتا ہے۔ حق نگر تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس نے کہا۔ تو ماموں جان سے کہو نا یہیں آ جاؤ۔ ایک بات ہے، نور الحق نے بڑی سنجیدگی سے کہا، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، اس لیے لاہور رہنا ضروری ہے۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ میری ٹیچر بات کر رہی تھی۔ میرے چچا بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، انور نے بڑے فخر سے کہا، یہیں پڑھا تھا انہوں نے اور یہیں ہسپتال چلاتے ہیں۔ وہ تو ملک سے باہر گئے تھے پڑھنے، وہ تو سب کو جانا ہوتا ہے آخر میں، مگر سکول تو یہاں بھی ہیں، چچا کہہ رہے تھے کہ ماموں جان نے یہاں بہت اچھے سکول بنوائے ہیں، اور کالج بھی، یہاں لاہور سے بھی اچھی پڑھائی ہوتی ہے۔ نور الحق کے دل میں ایک امید سی جاگی، اور نور الحق، میں بتاؤں، مجھے بھی ڈاکٹر بننا ہے، انور نے سینہ پھلا کر کہا۔ تو تم بھی آ جاؤ نا یہاں۔ ٹھیک ہے، میں امی سے بات کروں گا۔ نور الحق کے لیے لاہور اور حق نگر میں بہت فرق تھا، لاہور میں اس کے لیے
ساجد بھائی کے سوا کوئی نہیں ہوتا تھا اور وہ بھی مصروف ہی رہتے تھے، زیادہ شام کے بعد ہی ملتے تھے، لیکن یہاں اس کے لیے بہت لوگ تھے۔ بات پھپھو کے گھر کی ہی نہیں تھی، یہاں تو جیسے پورا شہر اسی کا تھا۔ اس نے امی سے اس سلسلے میں بات کی، کیا ہم یہیں نہیں رہ سکتے امی؟ ارجمن نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں یہاں اچھا لگتا ہے؟ جی امی، بہت زیادہ۔ اس سلسلے میں فیصلہ تو تمہارے بابا جان ہی کریں گے، آپ ان سے کہیں گی؟ تم فکر نہ کرو، ویسے اپنی دادی سے کہو تو زیادہ اچھا ہے، تمہارے بابا ان کی بات کبھی نہیں ٹالتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے امی، ویسے تمہارے بابا جان بھی خود یہ سوچ رہے تھے۔ نور الحق خوش ہو گیا۔ مجھے انور بھائی نے بتایا کہ ڈاکٹر تو یہاں پڑھ کر بھی بن جاتے ہیں۔ تم ڈاکٹر بننا چاہتے ہو؟ یہ تو تم نے کبھی بتایا ہی نہیں۔ ابھی میں چھوٹا ہوں نا امی، سوچا تھا بڑا ہو کر بتاؤں گا۔ نور الحق نے معصومیت سے کہا، چلو میں تمہارے بابا جان کو یہ بھی بتا دوں گی، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم نے یہ بات بابا جان سے کیوں نہیں کی؟ نور الحق چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، بابا جان مجھے دور دور لگتے ہیں، سامنے ہوں تب بھی۔ نور الحق نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور میں؟ آپ دور ہوتی ہیں تب بھی پاس لگتی ہیں۔ ارجمن نے اسے لپٹا لیا۔ یہ تو غلط بات ہے بیٹے، تمہارے بابا جان تو مجھ سے بھی زیادہ قریب ہیں تمہارے، تو مجھے ایسا لگتا کیوں نہیں؟ ارجمن کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ 2 دن بعد زبیر اخبار ہاتھ میں لیے عبدالحق کے پاس آیا۔ وہ بہت ایکسائٹڈ تھا۔ اخبار پڑھا آپ نے کاکا؟ نہیں زبیر بھائی، عبدالحق نے کہا۔ یہ بات عجیب تھی، حق نگر میں اسے اخبار کا خیال ہی نہیں آیا تھا، حالانکہ مقامی اخبار کے علاوہ وہاں قومی اخبارات بھی آتے تھے۔ کمال ہو گیا۔ ہاں کمال تو ہو گیا، عبدالحق نے کہا۔ آپ لاہور میں اخبار نہیں پڑھتے اور یہاں پڑھتے ہیں، اور میں لاہور میں اخبار کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور یہاں مجھے اخبار کا خیال بھی نہیں آیا۔ ہے نا کمال کی بات؟ میں اس کمال کی بات نہیں کر رہا ہوں کاکا۔ تو پھر اخبار میں کوئی عجیب خبر چھپی ہے کیا؟ میرے لیے تو عجیب ہی ہے کاکا۔ عبدالحق نے اب بھی اخبار لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ مجھے بھی سنائیں، ایسی کیا خبر ہے؟ کل حق نگر اور سلطان پور کے لیے گیس کی لائن ڈالنے کے کام کا آغاز ہو گیا۔ زبیر نے عبدالحق کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، قومی اسمبلی کے رکن چودھری عبدالستار نے حکم دیا ہے کہ یہ کام 1 ماہ سے بھی پہلے مکمل کیا جائے۔ عجب نہیں، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، عبدالحق نے کہا۔ آپ کو اس پر حیرت نہیں ہوئی کاکا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ مجھے یقین تھا کہ جیسے ہی یہ خبر چودھری صاحب تک پہنچے گی کہ ہم یہ کام کروا رہے ہیں، وہ اس کام کو ہنگامی بنیادوں پر شروع کرائیں گے۔ لیکن کیوں؟ کوئی سیاستدان اپنے حلقہ انتخاب کو اقتدار میں رہ کر گنوانا نہیں چاہتا۔ اس میں اس کی ذلت ہے کہ وہ اقتدار میں ہو اور اسے ووٹ دینے والوں کے کام کوئی دوسرا کرائے۔ عبدالحق نے کہا، پھر ذرا سے توقف کے بعد بولا، لیکن ایک بات طے ہے زبیر بھائی، یہ چودھری عبدالستار بہت بہتر آدمی ہے باقی سیاستدانوں میں۔ زبیر کو یہ بات ایسے لگی جیسے اسے برا کہہ دیا گیا ہو۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کاکا؟ میں نے تو اس سب کو برا ہی پایا، بہت برا۔ آپ نے سیاستدان دیکھے نہیں ہیں نا؟ عبدالحق نے گہری سانس لے کر کہا۔ کوئی اور سیاستدان ہوتا تو خود یہ کام کروانے کی بجائے سارا زور اس بات پر لگاتا کہ ہمیں یہ کام کسی قیمت پر نہیں کرنے دے۔ یہ تو چودھری عبدالستار کی بڑی خوبی ہے۔ زبیر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ یہ کیسے جانتے ہیں کاکا؟ عبدالحق مسکرایا۔ سرکاری ملازمت میں تو یہی سیکھا ہے، بڑے افسروں پر کہاں کہاں سے، کس کس طرح سے اور کیسے کیسے کاموں کے سلسلے میں دباؤ ڈالا جاتا ہے، یہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، اور یہ دباؤ دونوں طرف کام کرتا ہے، غلط اور ناجائز کام کرانے کے لیے بھی اور درست اور جائز کام رکوانے کے لیے بھی۔ زبیر ذہن پر زور دے رہا تھا۔ مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا کہ خرچہ بہت ہوگا اس کام میں، اور آپ نے کہا تھا کہ اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ آپ کو معلوم تھا کہ چودھری یہ کام کر دے گا؟ ہاں، اس لیے تو کہا تھا کہ خوب شور مچائیں، چھچھور پن کریں، مقصد یہ تھا کہ چودھری تک بات پہنچ جائے۔ عبدالحق نے کہا، لیکن زبیر بھائی اب مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیے گا، اپنے طور پر یہ کام کرانے کے لیے ہاتھ پیر مارتے رہیے گا۔ کیوں کاکا؟ آپ ڈھیلے پڑ گئے تو کام رک جائے گا۔ کیوں؟ چودھری نے تو 1 ماہ کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ ایسی ڈیڈ لائنز آتی جاتی رہتی ہیں، چودھری صاحب خود ہی رکوا دیں گے۔ میں ان کے بہانے بھی جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں، فنڈ ختم ہو گئے، محکمہ آب والوں نے کھدائی سے روک دیا ہے، مشینیں خراب ہو گئی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سب سے بڑھ کر تو دفاتر ہیں، دفتری کارروائیوں کو
سادہ، آسان اور تیز رفتار رکھنے کی بجائے اسی لیے تو پیچیدہ، طویل، دشوار اور سست رفتار بنایا جاتا ہے کہ فائل ہی پھنس کر رہ جائے۔ کام تو فائل نکلنے کے بعد ہی ہوگا نا۔ سرکاری ملازمت میں رہ کر میں نے یہی دیکھا اور سمجھا ہے۔ زبیر اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے کاکا، شکر ہے کہ آپ رہنمائی کے لیے یہاں موجود تھے، لیکن کاکا، سیاستدان تو عوام کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں۔ نہیں زبیر بھائی، میں نے تو اس بہت تھوڑے عرصے میں بہت کچھ دیکھ لیا اور سمجھ لیا۔ ہماری گھٹی میں بادشاہت پڑی ہوتی ہے، یہاں پر سیاستدان اپنی اپنی سطح پر بادشاہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، جو جمہوریت کا نام لے کر آئے، لوگوں کے ووٹوں سے آئے، وہ بادشاہت کر رہے ہیں یا نہیں؟ اور اپنی ذات، طاقت اور جاہ و جلال بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ میری بات لکھ لیں زبیر بھائی، اس ملک میں یہی ہوتا رہے گا۔ لوگوں کو صرف الیکشن سے پہلے عزت اور وعدے ملیں گے، اور الیکشن کے بعد غلامی، محتاجی اور محرومی۔ یہی جمہوریت ہے اور یہی چلتی رہے گی، کوئی سیدھے ہاتھ والا آئے یا الٹے ہاتھ والا۔ عوام کے لیے ویسا ہی ہوگا۔ لوگوں کو محروم رکھ کر ان کے حصے کی خوشحالی ان لوگوں پر لٹائی جائے گی جو صاحب اقتدار کے اقتدار اور مستحکم کر سکیں۔ اللہ نہ کرے کاکا، زبیر نے تڑپ کر کہا۔ تو کیا یہاں ہمیشہ یہی ہوتا رہے گا؟ عبدالحق جیسے کہیں دور، بہت دور دیکھ رہا تھا۔ اللہ اس ملک کو ہمیشہ محفوظ رکھے، انشاءاللہ، اس نے کہا۔ لیکن زبیر بھائی، یہ بادشاہت کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی خادم بھیجا جائے، دین کا، ملک کا اور عوام کا وفادار خادم۔ لیکن مجھے ڈر ہے کہ… اس نے ایک جھرجھری سی لی اور پھر اپنی بات مکمل کی۔ خدا نہ خواستہ ایسا وقت ہوگا جب یہ ملک ناگفتہ بحال کو پہنچ چکا ہوگا، پھر اللہ کی رحمت ہوگی۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے، پھر زبیر نے کہا، یہاں حق نگر میں تو آج سے ہی گیس کے کنیکشن دلوانے والے کنٹریکٹرز کے دفاتر کھل چکے ہیں، لیکن ابھی لوگوں میں جوش و خروش نہیں ہے۔ سب ہو جائے گا انشاءاللہ، بس آپ ڈھیلے نہ پڑھیے گا۔ میں سمجھ گیا ہوں کاکا۔ ارجمند نے عبدالحق کو نور الحق کی فرمائش کے بارے میں بتایا۔ یہ چھوٹی عمر میں بڑی بڑی باتیں سوچتا ہے، عبدالحق نے کہا۔ اس کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور تشویش بھی۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں، ارجمند نے بے پرواہی سے کہا۔ پہلے اس نے نوریز اور عابیہ کی شادی کا سوچا اور اب اپنے بارے میں فیصلے کر رہا ہے کہ ڈاکٹر بنے گا۔ میں سمجھتی ہوں کہ وہ اصغر بھائی سے متاثر ہے، وہ ڈاکٹر ہے نا؟ مگر پہلی بار وہ ان سے ملا ہے، انہیں دیکھا ہے۔ باتیں تو سنتا رہا ہے ان کی۔ دادی اماں ہمیشہ ان کی مثال دیتی ہیں کہ وہ شہر میں رہ کر بہت دولت کما سکتے تھے، لیکن یہاں حق نگر کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں بڑا اجر ملے گا انہیں۔ یہاں آیا تو وہ خاص طور پر ان سے ملنے گیا۔ وہ اسے ہسپتال لے گئے، پھر اپنے بابا جان سے اپنے معاہدے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ انشاءاللہ عمر بھر وہ وعدہ نبھائیں گے۔ متاثر تو ہونا ہی تھا اسے۔ اوہ، اور اب وہ چاہتا ہے کہ ہم حق نگر میں ہی رہیں۔ ارجمند نے اسے غور سے دیکھا۔ آپ بھی تو یہی چاہتے ہیں؟ ہاں، مگر اس کی وجہ سے ہچکچاتا تھا۔ بیٹا تو آپ ہی کا ہے نا، اسے تو سب سے اچھا حق نگر ہی لگتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اب یکسوئی ہو گئی ہے اس طرف سے۔ آغا جی، عبدالحق خاموش رہا، وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اور یہ بات اچھی نہیں آغا جی۔ ابھی تو اس کے لہجے میں شکایت نہیں تھی، لیکن آگے جا کر اسے شکایت ہی بننا ہے۔ مگر اس کی وجہ کیا ہے؟ شاید وہ آپ سے زیادہ توجہ چاہتا ہے، زیادہ وقت، زیادہ قربت مانگتا ہے آپ کی۔ جس حد تک ممکن ہو میں دیتا ہوں اسے، لیکن دوسری مصروفیات بھی تو ہوتی ہیں، اور بھی بہت سے اہم کام ہیں۔ میں جانتی ہوں، مگر وہ بچہ ہے، اتنا کہاں سمجھ سکتا ہے؟ تم سمجھایا کرو، بتاتی رہا کرو اسے۔ عبدالحق کے لہجے میں التجا تھی۔ آپ جانتے ہیں آغا جی کہ یہ تو میں آپ کے کہے بغیر بھی کرتی ہوں۔ خیر، یہاں آنے سے بہت فرق پڑے گا۔ زرینہ آپا کا گھر ہے، ان کے بچے ہیں، یہاں وہ مصروف رہے گا تو آپ کی اتنی ضرورت محسوس نہیں کرے گا۔ میرا خیال ہے ہم 1 ماہ بعد یہاں شفٹ ہو سکیں گے، عبدالحق نے کہا۔ زبیر بھائی نے کہا ہے کہ وہ بہت تیزی سے اوپری منزل تعمیر کرا دیں گے، ویسے تو اس کے بغیر بھی یہاں کوئی تنگی نہیں۔ چلیں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ، ارجمند نے کہا۔ پھر پوچھا، لاہور واپسی کب ہوگی ہماری؟ جمعے کو مدرسہ کا افتتاح ہے، انشاءاللہ ہفتے کو چلیں گے۔ سامان پیک کرنے میں بھی تو خاصا وقت لگے گا۔ مدرسۃ الاسلام کے افتتاح کی تقریب بے حد بارونق بھی تھی اور باوقار بھی۔ حق نگر کے عمائدین بھی اس میں شریک تھے اور بہت بڑی تعداد میں عام لوگ بھی۔ حمیدہ کو تو پورا شہر
عبدالحق کی اماں کی حیثیت سے جانتا تھا، لیکن جمال دین کے بارے میں لوگوں کو بہت تجسس تھا۔ اس کے لیے انہیں بہت سوچنا پڑا۔ ویسے تو یہ بہت آسان تھا کہ کسی بھی طرح کی کوئی وضاحت نہ کی جائے اور لوگوں کے تجسس کو نظر انداز کر دیا جائے، لیکن یہ بات عبدالحق کو گوارا نہیں تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو چاچا جمال دین کے بارے میں بتایا جائے، مگر سوال یہ تھا کہ کیسے؟ مدرسے کا افتتاح حمیدہ کے ہاتھوں ہونا تھا، مگر حمیدہ تقریر نہیں کر سکتی تھی، اور مزے کی بات یہ کہ حمیدہ ابھی تک ان باتوں سے بے خبر تھی۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مدرسے کا افتتاح اسے کرنا ہے۔ کاکا، یہ کام تو آپ ہی کو کرنا ہوگا، زبیر نے عبدالحق سے کہا۔ عبدالحق بھڑک گیا۔ کون سا کام؟ یہی سب کچھ بتانے والا، چاچا جمال دین کے بارے میں، ٹھاکروں کی گڑھی کے بارے میں۔ میں کیسے بتاؤں گا؟ تقریر کر کے کاکا، اور کیسے؟ یہ میرے بس کی بات نہیں زبیر بھائی، مگر آپ کے سوا اور کون ہے جو سب جانتا ہو؟ لال آندھی آئی تو میں دہلی میں تھا، آپ کے اور اماں کے سوا کوئی نہیں تھا، کوئی جانتا بھی نہیں وہاں کیا ہوا تھا۔ عبدالحق سوچتا رہا، پھر اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ ہاں، تو یہ سب کچھ تو میں لکھ کر دے سکتا ہوں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اسے چھپوا لیں گے اور لوگوں میں تقسیم کر دیں گے۔ نہیں کاکا، یہاں بہت ہی تھوڑے لوگ ہوں گے جنہیں پڑھنا آتا ہو، زبیر نے اعتراض کیا۔ عبدالحق کو ایک اور حل سوجھا۔ تو ٹھیک ہے، لکھ کر میں دوں گا، تقریر آپ کر لیجئے گا۔ میں؟ زبیر تو اچھل ہی پڑا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کاکا؟ میرا حکم ہو تب بھی؟ مجھ پر رحم کریں کاکا، زبیر نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ حکم دیں گے تو مجھ پر تعمیل لازم ہوگی، لیکن کچھ بولنے سے پہلے ہی میں کم از کم بے ہوش ضرور ہو جاؤں گا، مر بھی سکتا ہوں۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ عبدالحق کو اس پر ترس آ گیا، مگر مسئلہ وہیں کا وہیں تھا۔ تو کیا کریں؟ اس معاملے کو منسوخ ہی کر دیں، زبیر نے کہا۔ یہ ناممکن ہے۔ تو پھر؟ اور اچانک عبدالحق کو حل سوجھا تھا۔ وہ حیران رہ گیا۔ سامنے کی بات تھی اور سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ سچ ہے کہ اچھا خیال بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، بندے کے بس کی بات نہیں۔ مسئلہ حل ہو گیا، اس نے خوش ہو کر زبیر سے کہا۔ کیسے؟ ارے اپنے مولوی صاحب ہیں نا؟ واقعی کاکا، حیرت ہے کہ ان کا خیال ہی نہیں آیا۔ اور مولوی مہر علی کے پاس گئے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ تو تھے ہی مقرر اور واعظ۔ اور حق نگر وہ اس وقت آئے تھے جب مہاجرین کی آمد کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا تھا، اور وہاں عبدالحق، زبیر اور مزدوروں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ کیوں نہیں پتر عبدالحق؟ مولوی صاحب نے کہا۔ اس کام کے لیے تو میں حاضر ہوں، تم بس لکھ کر دے دو مجھے۔ لیکن وہ سب لکھنا عبدالحق کے لیے آسان نہیں تھا۔ لکھتے ہوئے کتنی ہی بار اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کیسی عجیب کہانی تھی وہ، حقیقت سے زیادہ کہانی ہی لگتی تھی۔ اور مدرسے کے افتتاح کے دن، افتتاح سے پہلے جب مولوی مہر علی نے اثر انگیز پیرائے میں جمال دین شہید کی کہانی شروع سے آخر تک سنائی تو انہوں نے بہت لوگوں کو رلا دیا۔ خود ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور آواز میں رقت۔ مگر حمیدہ کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ وہ عبدالحق اور نور الحق کے درمیان بیٹھی تھی۔ جمال دین کا نام سنتے ہی اس نے عبدالحق کا ہاتھ تھاما اور اس پر دباؤ ڈالا۔ عبدالحق نے اس کے جواب میں اس کی طرف دیکھا تو اس کی نگاہوں میں ایک سوال تھا۔ عبدالحق نے جواباً اس کا ہاتھ دبایا اور آنکھوں ہی سے جواب دیا۔ خاموشی سے سنتی رہو اماں۔ مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ جمال دین شہید ٹھاکروں کی گڑھی میں کیسے آیا اور ٹھاکر پرتاپ سنگھ نے اسے کیا کہا۔ حمیدہ کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ رہے تھے۔ تجھے یہ سب کیسے معلوم ہے پتر؟ حمیدہ نے عبدالحق سے پوچھا۔ میرے والد احسان ماننے والے تھے، یہ سچ ہے نا اماں؟ حمیدہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ مجھے یہ سب نہ بتاتے؟ مگر پتر، اس کی کیا ضرورت؟ میں احسان ماننے والے باپ کا احسان ماننے والا بیٹا ہوں اماں، عبدالحق نے سرگوشی میں کہا۔ اور مولوی صاحب کی پوری بات سن لے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ سب بتانا کیوں ضروری تھا۔ مولوی صاحب روانی اور بہاؤ کے ساتھ بولتے رہے اور حمیدہ کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے رہے۔ عبدالحق کی آنکھیں بھی بار بار نم ہوتی تھیں، لیکن وہ خود پر قابو رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نور الحق یوں مسحور ہو کر سن رہا تھا جیسے وہ پریوں کی کہانی ہو۔ کبھی کبھی وہ روتی ہوئی حمیدہ کو دیکھتا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیتا، لیکن حمیدہ تو جیسے اس وقت ہر چیز سے بے خبر تھی۔ آپ تصور کریں اس جنگ کا جو ختم ہو گئی تھی۔ عبدالحق وہاں پہنچا تو پھاٹک، اسی پھاٹک کے باہر لاشیں ہی لاشیں تھیں، لیکن وہ سب اس کے لیے اجنبی تھے۔
وہ پھاٹک سے گزرا، اس احاطے میں آیا جہاں اس وقت آپ سب بیٹھے ہیں۔ یہ احاطہ بھی لاشوں سے بھرا پڑا تھا۔ ان میں سے اسے شناسا چہرے بھی نظر آ رہے تھے، مگر وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ سب باپ کے وفادار تھے یا بتوں کی محبت میں اس سے بے وفائی کر بیٹھے تھے۔ مگر پھر اسے ایک چہرہ نظر آیا، وفادار کا چہرہ، آقا پر قربان ہونے والے کا چہرہ۔ وہ وصال دین تھا جسے عبدالحق ویر جی کہا کرتے تھے۔ مولوی صاحب کہہ رہے تھے، اور پھر اسے جمال دین کا شہید چہرہ نظر آیا۔ وہ اندر گیا جہاں مولوی برکت علی شہید ہو چکے تھے اور اس کے پتا جی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ اس وقت عبدالحق کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے پتا جی مسلمان ہو چکے ہیں اور ان کا نام عبداللہ ہے۔ انہوں نے مرتے وقت اسے بتانے کی کوشش کی لیکن وہ سمجھ نہیں سکا۔ یہ راز تو اللہ کو اس پر بعد میں کھولنا تھا۔ تو حق نگر کے باسیوں، یہ تھا جمال دین۔ اس زمین پر جہاں اذان کی آواز نہیں گونجتی تھی، وہ واحد آدمی تھا جو نماز پڑھتا تھا۔ اللہ نے اس کی پیشانی کے ذریعے اس زمین کو عزت عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ مومن جہاں جاتا ہے وہاں کی دنیا ہی بدل دیتا ہے، بس مومن ہو تو، کیونکہ مومن ہونا آسان نہیں۔ یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ خود اپنے منتخب بندوں کو عطا کرتا ہے، اور جمال دین شہید مومن تھا، زمین پر مضبوطی سے قدم جمانے والا، لیکن عاجزی سے سر جھکا کر چلنے والا، اور اس نے اس زمین کی تقدیر بدل دی۔ جہاں اسلام تھا ہی نہیں، وہاں کفر و اسلام کا معرکہ ہوا، اور اس معرکے میں جمال دین نے اپنے اکلوتے بیٹے کی شہادت دیکھی۔ میرے حق نگر کے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور بیٹوں، اچھے لوگ اور خاص طور سے اچھے مسلمان اپنے محسنوں کو نہیں بھولتے، انہیں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، انہیں عزت دیتے ہیں۔ جمال دین شہید ہمارا محسن نہیں تھا، عبدالحق ہمارا محسن ہے۔ اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، ہم سب کو یاد ہے۔ ہم وہ بے سر و سامانی کیسے بھول سکتے ہیں، اور اب عالم میں ہر طرح سے سہارا دینے والے کو کیسے بھول سکتے ہیں، اور وہ عبدالحق ہے۔ لیکن جمال دین، اس کی بیوی اور اکلوتا بیٹا، یہ سب عبدالحق کے محسن تھے، تو محسن کا محسن اور بڑا محسن ہوتا ہے، اس کا حق اور زیادہ ہوتا ہے۔ آج ہم یہاں اس مدرسے کو جمال دین کی یاد سے منسوب کر کے وہ حق ادا کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا، پھر انہوں نے چند لمحے توقف کیا، اور اس مدرسے کا افتتاح کرنے کے لیے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ایک ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں، اور وہ ہے جمال دین شہید کی بیوہ، وصال دین شہید کی، اور اپنے عبدالحق کی اماں، جسے ہم سبھی جانتے ہیں، اور کیا چھوٹا کیا بڑا سب اسے اماں ہی کہتے ہیں۔ دیر تک وہ سناٹا قائم رہا جو مولوی صاحب کی تقریر کے دوران قائم ہوا تھا۔ وہ جیسے کوئی سحر تھا، بیشتر آنکھیں نم تھیں۔ پھر جیسے وہ سحر ٹوٹا اور اچانک تالیاں ہی تالیاں، سب کی نظریں حمیدہ پر تھیں۔ یہ کیا کہا مولوی صاحب نے پتر؟ حمیدہ نے حیرت سے عبدالحق سے پوچھا۔ ٹھیک کہا ہے اماں، پر پتر مجھے یہ سب نہیں آتا۔ کچھ بھی نہیں اماں، بس ایک فیتا کاٹنا ہوتا ہے۔ نا پتر، مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ میں ساتھ ہوں نا آپ کے، اور نور الحق بھی تو ہے۔ اور حمیدہ نے لرزتے ہاتھوں سے کینچی تھامی تو نور الحق سے کہا، پتر نور الحق، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دے اپنا۔ اور اس عالم میں اس نے فیتا کاٹا کہ نور الحق اس کے ہاتھ کو سہارا دے رہا تھا، اور افتتاح کے بعد ساری خلقت مدرسے کو اندر سے دیکھنے کے شوق میں مدرسے کی طرف لپکی، لیکن حمیدہ نور الحق کا ہاتھ تھامے دوبارہ وہیں چلی گئی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ عبدالحق بھی اس کے پاس چلا آیا، ادھر ارجمن بھی حمیدہ کے پاس آ گئی تھی۔ کیا ہوا دادی اماں، آپ اندر کیوں نہیں گئیں؟ ارجمن نے پوچھا۔ ہمت نہیں رہی نکی، حمیدہ کے لہجے میں تھکن تھی۔ عبدالحق نے تشویش سے اسے دیکھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا اماں تمہاری؟ ہاں پتر، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ تو پھر تھکن کیسی؟ عبدالحق کی پریشانی یوں دور ہونے والی نہیں تھی۔ پتہ نہیں پتر، لگتا ہے کوسوں پیدل چل کر آئی ہوں۔ حمیدہ کچھ سوچ رہی تھی، اس نے سر اٹھاتے ہوئے کہا، اتنے برسوں پہلے کی باتیں دہرائی گئیں، وہ دادی اماں بھول بھی گئی ہوں گی، کتنے غم تازہ ہوئے ہیں ان کے۔ یہ جذباتی تھکن ہے آغا جی۔ اور بات عبدالحق کی سمجھ میں آ گئی۔ حمیدہ نے ارجمن کو ستائشی نظروں سے دیکھا۔ تو کتنی عقل مند ہے نکی، ماشاء اللہ۔ کیا ہو گیا اماں؟ تو نے کہا تو میری سمجھ میں بھی آ گیا۔ یہ کوسوں پیدل چلنے کی نہیں، برسوں پیدل چلنے کی تھکن ہے۔ اتنے برس پیچھے میں پیدل ہی گئی اور پیدل ہی واپس آئی، تھکن تو ہونی ہی تھی۔
واہ کیا شاعرانہ بات کہی ہے اماں، عبدالحق نے اسے داد دی۔ شاعری کا مجھے کیا پتہ پتر عبدالحق، میں تو زندگی کی بات کر رہی ہوں، حمیدہ نے کہا، پھر بولی، تو اندر کیوں نہیں گیا؟ تمہاری وجہ سے اماں، میرے پاس تو یہ دونوں ہیں، جا تو اندر چلا جا، دیکھ تو لوگ پسند بھی کر رہے ہیں کہ نہیں۔ مجھے لوگوں کی پسند سے کیا اماں، اللہ قبول فرمائے تو سب ٹھیک ہے، ویسے بھی سب کچھ زبیر بھائی کا ہے اور وہ اندر موجود ہیں۔ چل ٹھیک ہے تو بیٹھ جا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، وہ سب اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ پھر حمیدہ نے اچانک کہا، تو نے اپنے بارے میں یہ سب کچھ کیوں بتایا پتر؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اور ضرورت تو باقی کچھ کی بھی نہیں تھی۔ ضرورت تھی اماں، انصاف سے کہو، چاچا ہی یہاں پہلے نماز پڑھنے والے تھے نا؟ تم تو گواہ ہو۔ حمیدہ کی آنکھیں پھر بھیگنے لگیں۔ اس نے خاموشی سے اثبات میں سر ہلایا۔ تو پھر ان کا حق تھا نا کہ انہیں یاد رکھا جائے، لوگ ان کے لیے دعائے خیر کریں، اور رہی میری بات تو اپنے بارے میں بتانے میں کیا حرج ہے؟ چھپائے تو گناہ جاتے ہیں نا اماں۔ یہ آخری بات کہتے ہوئے عبدالحق کا لہجہ کچھ تلخ ہو گیا۔ مگر اس کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت تھی اماں، عبدالحق نے کہا۔ یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو مجھے ہندو بچہ کہتے ہیں۔ حمیدہ کے چہرے کی رنگت بدل گئی، لیکن اس کی نگاہوں میں بے یقینی تھی، خود ارجمند بھی شاک تھی۔ عبدالحق نے بات اتنی دھیمی آواز میں کی تھی کہ نور الحق اسے سن نہیں سکا تھا۔ ارے تم یہیں ہو؟ ارجمند نے مصنوعی حیرت سے نور الحق سے کہا۔ ساجد تمہیں تلاش کر رہے تھے، اور تم اندر کیوں نہیں گئے؟ میں دادی اماں کے ساتھ تھا امی، نور الحق نے معصومیت سے کہا۔ تو اندر جاؤ، ساجد تمہیں تلاش کر رہے ہوں گے۔ نور الحق ہچکچایا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے امی، میں جاتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد حمیدہ نے عبدالحق سے کہا، کون ایسا کہتا ہے تجھے؟ ہیں کچھ لوگ اماں، یہاں کے نہیں ہیں وہ، لیکن اب یہاں آ گئے ہیں۔ تو کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے پتر، تجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے نہیں پڑتا اماں، پر کہنے والوں کو فرق پڑتا ہے۔ مطلب؟ مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا نقصان نہ ہو۔ تو پھر میں نے واضح کر دیا سب پر کہ میں نو مسلم صحیح، لیکن الحمدللہ کسی ہندو یا مشرک کی اولاد نہیں ہوں۔ اب اس کے بعد بھی وہ ایسی کوئی بات کہے تو پھر وہ جانے اور اللہ جانے۔ حمیدہ اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ بڑا دل دکھا اس بات پر۔ عبدالحق مسکرایا، اور وہ بڑی سچی مسکراہٹ تھی۔ نہیں اماں، کم از کم اپنے لیے تو دل نہیں دکھا میرا۔ کسی کے کچھ کہنے سے میں کچھ اور تو نہیں بن جاؤں گا، جو ہوں وہی رہوں گا۔ لیکن اس بات پر ضرور افسوس ہوا کہ لوگ کتنے نادان ہوتے ہیں۔ اسلام تو اپنے قبول کرنے والوں کی حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کا حکم دیتا ہے۔ جس پر اللہ کی رحمت ہو، وہ گہرائی کے اندھیرے سے حق کی روشنی میں آتا ہے، اور اللہ کی اس پر رحمت کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی مسلمان ہو تو تمہارا بھائی ہو گیا، اس کی زیادتیاں بھی بھلا دو، معاف کر دو۔ لیکن نادان لوگ نو مسلم بھی ایسے ادا کرتے ہیں جیسے کوئی گالی ہو، اور نہیں جانتے کہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ تو ٹھیک کہتا ہے پتر، حمیدہ نے کہا، پھر عبدالحق کا ہاتھ تھاما اور اپنے لبوں سے لگا لیا۔ تو نے مجھے بہت بڑی خوشی دی ہے پتر، اس نے کہا اور رونے لگی۔ آنسو اس رفتار سے بہہ رہے تھے کہ لگتا تھا کبھی رکیں گے ہی نہیں۔ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اماں، بے شک، پر اللہ سامنے تو بندے کو ہی رکھتا ہے نا۔ یہی تو اللہ کی کریمی ہے، ایک وہی تو ایسا کرنے والا ہے، پہلے کرم فرمائے گا، پھر اس پر اجر عطا فرمائے، اور پھر اجر در اجر دیتا ہی چلا جائے۔ تو بالکل ٹھاکر ویر جیسا ہے پتر، وہ بھی بہت بڑھ کر دیتے تھے، اور اسے بھی قبول کرنے والے کا احسان مانتے تھے۔ عبدالحق ایسے موقع پر ہمیشہ شرمندگی سے بے حال ہو جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح گنگ ہو کر رہ گیا اور نظریں چراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایسے میں ارجمند اس کی مدد کے لیے بڑھی۔ آغا جی، آپ نے اماں سے وہ بات تو کی ہی نہیں۔ کون سی بات؟ عبدالحق کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہی شفٹ ہونے والی بات۔ عبدالحق نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ ارجمند نے اسے ایک ضروری اور اہم بات یاد دلائی ہے، لیکن اصل بات یہ نہیں تھی۔ یہ کام تو وہ کسی اور وقت بھی کر سکتی تھی، لیکن اس وقت در حقیقت اس نے اسے خفت اور شرمندگی سے بچا لیا، جو اماں کی باتیں سن کر اس پر طاری ہوئی تھی۔ کیا بات ہے پتر؟ حمیدہ نے اسے چونکا دیا۔ اماں، میں مستقل طور پر حق نگر میں رہنے کا سوچ رہا ہوں، اس کے لیے اجازت لینی تھی تم سے۔ اجازت کی کیا بات ہے اس میں؟
میں سوچتا تھا اماں آپ کا دل لاہور میں لگ گیا ہو تو یہاں اچھا نہیں لگے گا۔ کیسی باتیں کرتا ہے تو؟ اس ایک جگہ کے علاوہ تو ساری دنیا پردیس ہے میرے لیے۔ بس تو اب ہم لاہور جائیں گے صرف سامان پیک کرنے کے لیے۔ میری تو جھولی بھر دی بن مانگے میرے رب نے۔ برکت علی چوہدری عبدالستار کا پولیٹیکل سیکرٹری تھا۔ اس وقت وہ سلطان پور میں روبرو بیٹھا تھا۔ ہاں تو برکت، یہ گیس کی پائپ لائن کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ چوہدری نے اس سے دریافت کیا۔ کام ہو رہا ہے چوہدری صاحب، آپ کی ڈیڈ لائن سے پہلے ہی مکمل ہو جائے گا۔ چوہدری جھنجھلا گیا۔ وہ تو مجھے معلوم ہے کہ کام ہو رہا ہے اور وقت سے پہلے ہی مکمل ہو جائے گا، میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں تم سے۔ چوہدری نے غصے سے کہا۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ چوہدری کو بہت شدید غصہ آیا اس پر۔ کوئی اور ہوتا تو وہ اس سے قائد عوام کی عوامی طریقے میں بات کرتا، مگر اسے احساس تھا کہ سیکرٹری عزت کی نشانی ہوتا ہے۔ اب ہر ایرا غیرہ تو سیکرٹری نہیں رکھ سکتا نا، تو عزت کی نشانی کی عزت بھی رکھنی پڑتی ہے کہ اس میں بھی اپنی ہی عزت ہے، لہٰذا مجبوری ہے۔ البتہ سیکرٹری کو اتنا بیوقوف ہونا نہیں چاہیے۔ میں نے تم سے کچھ کہا تھا، چوہدری نے لہجہ نرم رکھتے ہوئے کہا۔ کس سلسلے میں چوہدری صاحب؟ اس بار چوہدری کا جی چاہا کہ اپنے سر کے بال نوچ پھینکے، اور وہ اس کا مستحق بھی تھا۔ اس قدر بیوقوف سیکرٹری رکھنا خود اس کی بیوقوفی کی دلیل تھا، چنانچہ اس نے خود پر ضبط رکھتے ہوئے کہا، اس زبیر کے بارے میں۔ یہ کہہ کر اسے خیال آیا کہ چوہدری کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے کیا کہا تھا، لہٰذا وقت بچانے کے لیے وہ بھی خود ہی بتا دیا جائے۔ میں نے کہا تھا کہ اس پر نظر رکھنا، اگر اس پائپ لائن کے معاملے میں وہ مکمل دستبرداری اختیار کر لے، بلکہ ڈھیلا بھی پڑ جائے تو مجھے بتانا۔ مجھے یاد ہے جناب۔ تو پھر؟ چوہدری کو پھر غصہ آنے لگا۔ یہ سیکرٹری ہے کہ سیاستدان؟ کم سے کم لفظوں میں جواب دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ سوالات پر اکساتا ہے، مکمل جواب دینے کا قائل ہی نہیں۔ تو ایسا ہوا ہی نہیں، اس لیے میں نے آپ کو بتایا بھی نہیں۔ یہ جان کر بھی کہ میں سرکاری طور پر پائپ لائن ڈلوا رہا ہوں، وہ ڈھیلا نہیں پڑا؟ چوہدری کے لہجے میں استعجاب تھا۔ ڈھیلا پڑنا کیسا جناب؟ وہ تو اور سرگرم ہو گیا ہے اس سلسلے میں۔ اوہ، تو میرا اندازہ درست تھا، چوہدری نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ آپ کا اندازہ کیا تھا جناب؟ سیکرٹری نے عاجزانہ لہجے میں پوچھا۔ میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ چوہدری نے کڑے لہجے میں کہا۔ میں آپ کا سیکرٹری ہوں جناب۔ پوچھ تو ایسے رہے ہو جیسے میں تمہارا سیکرٹری ہوں۔ چوہدری جھنجھلا گیا۔ ارے سیکرٹری اپنے باس کی صورتحال کے بارے میں آگاہ رہتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں، معلومات فراہم کرتے ہیں۔ تم ہو کہ یہ سب کام مجھ سے لیتے ہو۔ آپ سے سیکھوں گا، سمجھوں گا، تبھی تو آپ کے کام اور بہتر طور پر آ سکوں گا، برکت علی نے بے حد عاجزی سے کہا۔ ورنہ کہاں آپ کی عقل اور کہاں میری، مر جاؤں تو بھی آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں یہ تو ہے، چوہدری نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں کبھی۔ اور دل میں اس نے سوچا کہ وہ بیٹوں کی اچھی تربیت نہیں کر سکا تو سیکرٹری کی کیا کرے گا؟ لیکن غلطی ہوئی، ثابت ہو گیا کہ دونوں کام ہی اہم تھے۔ تو پھر بتائیں نا عالی جناب، آپ کا اندازہ کیا تھا؟ چوہدری نے گہری سانس لی۔ میرا اندازہ تھا کہ زبیر اور عبدالحق سیاست کے میدان میں آنا چاہتے ہیں۔ تو رکاوٹ کیا ہے اس میں؟ کیا آپ ہیں؟ اس بار چوہدری کی برداشت جواب دے گئی۔ ابے گدھے، میں کیسے روک سکتا ہوں انہیں؟ یہی تو میں بھی سوچ رہا تھا جناب۔ برکت علی نے گدھے کے خطاب پر برا مانے بغیر کہا۔ وہ جانتا تھا کہ چوہدری اس کی بہت عزت رکھتا ہے، مگر بس اس کی عنایت تھی، ورنہ وہ کچھ بھی کہہ سکتا تھا اسے، کچھ بھی کر سکتا تھا اس کے ساتھ، اور حیران بھی ہو رہا تھا۔ سوری، میں نے تمہیں گدھا کہا۔ کوئی بات نہیں جناب، آپ مجھے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، برکت علی نے کہا، پھر خاص طور پر زور دیتے ہوئے کہا، آخر میں سیکرٹری ہوں آپ کا۔ بات مت کاٹا کرو۔ اس کے آخری جملے نے چوہدری کا موڈ خراب کر دیا۔ میں تمہیں بتا رہا تھا کہ میرے اندازے کے مطابق وہ لوگ سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن یا تو شرمیلے ہونے کی وجہ سے ہچکچاتے ہیں یا اعتماد کی کمی کی وجہ سے۔ عبدالحق کا تو مجھے نہیں پتہ عالی جناب، لیکن زبیر صاحب نہ شرمیلے ہیں نہ ان میں اعتماد کی کمی ہے۔ بڑے سے بڑے آدمی کے دفتر میں گھس جاتے ہیں اور مضبوطی سے بات کرتے ہیں۔ زبیر صاحب؟ چوہدری نے اس پر آنکھیں نکالیں۔ اب تو مجھے میرے دشمنوں کے قصیدے سنائے گا؟ سوری جناب، غلطی ہو گئی۔ برکت علی ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ۔ چوہدری نے پھر سے تہذیب کا دامن تھاما۔ برکت علی بیٹھ گیا۔ اجازت ہو تو ایک بات اور پوچھ لوں عالی مرتب؟
ضرور پوچھو، آخر میں تمہارا سیکرٹری ہوں، چودھری نے چڑھ کر کہا۔ نہیں جناب، آپ عقل و دانش کا سورج ہیں اور میں آپ سے روشنی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نا، پوچھ لو۔ اگر زبیر وہ کہتے کہتے رک گیا، پھر بولا، اگر وہ زبیر گیس کے معاملے میں ڈھیلا پڑ جاتا تو آپ کیا کرتے؟ چودھری مسکرایا، پھر ہم بھی ڈھیلے پڑ جاتے اور گیس کی پائپ لائن رک جاتی۔ اوہ واہ جناب عالی، برکت علی نے کہا، پھر کچھ سوچنے لگا۔ لیکن جناب، اگر زبیر یہ ساری بھاگ دوڑ آپ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، میرا مطلب وہ بھی یہ بات سمجھتا ہو۔ آج پہلی بار تم نے کوئی سیکٹری والی بات کی ہے برکت علی۔ چودھری پھر مسکرایا۔ مجھے دوسروں کا نہیں پتہ، لیکن میرے خیال میں سیاست کا کام بہت بہت دور تک دیکھنا ہے۔ ہر بات پر، خواہ وہ غیر اہم لگتی ہو، اس پر غور کرنا، اس کا تجزیہ کرنا، تمام امکانات پر سوچنا، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اور میں ایسا آدمی ہوں برکت علی کہ جو 1% امکان کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہتا۔ برکت علی ستائشی نظروں سے چودھری کو دیکھ رہا تھا۔ چودھری نے اپنی بات جاری رکھی۔ جب مجھے پہلی بار یہ اطلاع ملی کہ زبیر نے عبدالحق کی طرف سے اپنے خرچے پر سلطان پور تک گیس پائپ لائن ڈلوانے کی بات کی ہے، تو میں نے اس پر ہزار زاویے سے سوچا۔ ایک امکان تو یہ تھا کہ اس طرح وہ مجھے میرے اپنے حلقے میں سیاسی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف خود سیاست میں آنا چاہتے ہیں، اور ایک بہت معمولی سا امکان یہ بھی تھا کہ وہ اس طرح مجھے اکسا کر مجبور کر کے مجھ سے ہی یہ کام کرانا چاہتے ہیں۔ میں نے اس امکان کو بھی رد نہیں کیا، لیکن پہلی بات بہت واضح تھی۔ برکت علی بڑی توجہ سے چودھری کی بات سن رہا تھا۔ میرا اپنا انتخابی حلقہ ایک بڑی سہولت سے محروم تھا، اس حقیقت کے باوجود کہ میں صاحب اقتدار ہوں، لیکن میں اس کے لیے کئی وجوہات بیان کر سکتا تھا، بہت عذر تراش کر سکتا تھا، اور میں اس حصار میں محفوظ تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ کام کرانا میرے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی۔ میرے قومی اسمبلی کے حلقے میں سلطان پور اور حق نگر دونوں آتے ہیں، اور مجھے حق نگر سے براہ راست ووٹ ملے تھے، اور حق نگر سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہم ہارے تھے۔ میں گیس سے محروم کر کے حق نگر والوں کو سزا دے رہا تھا تاکہ آئندہ وہ ہماری اطاعت کریں، لیکن نقصان دہ پہلو یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں سلطان پور بھی محروم ہو رہا تھا، جہاں سے مجھے تقریباً 100% ووٹ ملے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں ان کو بہلا لوں گا۔ سچ یہ ہے کہ مجھے اس سے سلطان پور میں کوئی بڑا سیاسی نقصان نہیں ہوا، لیکن میں تسلیم کرتا ہوں کہ وہ اچھا فیصلہ نہیں تھا۔ اس سے بہتر ہوتا کہ میں حق نگر پر بھی احسان کرتا اور سلطان پور والے بھی اس سے خوش ہوتے۔ میرا اس میں سیاسی فائدہ تھا، لیکن اس غلط فیصلے کا بنیادی سبب میرا چھوٹا بیٹا کاشف تھا۔ یہ کہتے ہوئے چودھری نے دانت پیسے۔ آخر بندہ اولاد کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے۔ کاشف جذباتی لڑکا ہے، نہیں جانتا کہ سیاست کا جذبات سے کوئی تعلق نہیں۔ میں اس کی جذباتیت کے سامنے مجبور ہو گیا، یہ میری کمزوری ہے جو سیاست میں نہیں چلتی۔ کاشف کی تو حق نگر میں ضمانت ضبط ہوئی تھی، اس کا رد عمل ٹھیک تھا، مگر مجھے اس کو سمجھانا چاہیے تھا۔ اسے ٹھیک کرنے کی بجائے میں خود خرابی میں پڑ گیا۔ یہ کہتے کہتے وہ چونکا۔ ارے بات کیا ہو رہی تھی؟ ہاں، میں نے گیس پائپ لائن والی بات کو اہمیت تو دی، مگر پھر کچھ نہیں۔ میں نے سوچا یہ لوگ بڑے دل والے ہیں، حق نگر میں انہوں نے لوگوں کے لیے بڑے فلاحی رفاہی کام کیے ہیں۔ سچ پوچھو تو حق نگر کا ہر شخص ان کے احسان تلے دبا ہوا ہے۔ وہ ساری زمین انہی کی تھی، انہوں نے بغیر کسی معاوضے کے وہ زمین بھارت سے آنے والے مہاجرین کو دی۔ کیا واقعی؟ برکت علی نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں یہ سچ ہے، اور صرف رہنے کے لیے نہیں، انہوں نے لوگوں کو زرعی پلاٹ بھی دیے، پھر روپے پیسے سے بھی مدد کی، اور یہ کام انہوں نے بلا تفریق کیا۔ تب تو اس کا نام حق نگر ہی ہونا چاہیے۔ میں تمہیں حقائق بتا رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس کی تعریف شروع کر دو۔ چودھری نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ وہ میرا دشمن نمبر 1 ہے، اور تم میرے سیکرٹری ہو۔ میں معافی چاہتا ہوں، لیکن اجازت ہو تو ایک اور بات پوچھوں آپ سے؟ چودھری نے کچھ نہیں کہا، بس کڑی سوالیہ نگاہوں سے اسے گھورتا رہا۔ آپ کی اس سے دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ چودھری کے چہرے پر نرمی بکھر گئی۔ اس سے نہیں، اس کی عزت، اس کی مقبولیت سے مجھے دشمنی ہے۔ شہر کا نام اس کے نام پر رکھا گیا، یہ ایسا اعزاز نہیں جو آئے دن کسی کو ملتا ہو۔
اس کا وجود میرے لیے چیلنج ہے، وہ میرے اقتدار، میری پوزیشن کے لیے ایک ایسا خطرہ ہے جو جب بھی سامنے آ گیا تو میں اس کا تدارک نہیں کر سکوں گا۔ اپنے وسائل، اپنی ذہانت، سب کچھ بروئے کار لا کر بھی میں اس سے نہیں نمٹ سکوں گا، لیکن اس کے سیاسی عزائم کبھی سامنے نہیں آئے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کے سیاسی عزائم نہیں ہے۔ سن 70 کا الیکشن ہوا تو اس وقت سیاست کوئی عوامی سطح کی چیز نہیں تھی، لیکن اب ایسا ہے۔ ایسے میں عبدالحق جیسے لوگ بہت آگے جا سکتے ہیں۔ وہ تو میری پارٹی میں بھی میرا حریف ثابت ہو سکتا ہے، اور وہ بھی ایسا حریف جو میرا سیاسی مستقبل ختم کر سکتا ہے۔ میں سمجھ گیا عالی جناب، مگر میں نے سوچا کہ جس کام میں یہ ہاتھ ڈالنے کی بات کر رہے ہیں اس میں خرچہ بہت زیادہ ہے۔ بے شک ان کے پاس دولت کی کمی نہیں، لیکن اتنا بڑا کام ذاتی طور پر کروانا ممکن نہیں ہوگا۔ مگر میں نے اس امکان کو مسترد بہرحال نہیں کیا۔ لیکن جب اخبار میں یہ خبر چھپی تو کوئی گنجائش نہیں رہی، اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس میں ان کے سیاسی مقاصد ہیں، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کسی فلاحی کام کے لیے پبلسٹی نہیں کی۔ اب یہاں مجھے پہلی بار یہ خیال آیا کہ یہ پبلسٹی کہیں مجھے استعمال کرنے کے لیے تو نہیں ہے۔ اس کا کافی امکان تھا، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ میرے لیے رسک بہت بڑا تھا۔ اگر میں نظر انداز کر دوں اور وہ کام کر گزریں تو میں سلطان پور میں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، لہٰذا میں ان کے کھیل کو ناکام بنانے کے لیے حرکت میں آ گیا۔ لیکن میں نے تم سے کہہ دیا کہ زبیر پر نظر رکھو، وہ ڈھیلا پڑ جائے تو مجھے بتاؤ تاکہ ہم بھی ڈھیلے پڑ جائیں، برکت علی نے کہا۔ ہاں، یہ پہلا موقع ہے کہ کسی نے مجھے پش کیا ہے کسی کام کے لیے، اور مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اور تم کہتے ہو کہ زبیر ڈھیلا نہیں پڑا بلکہ وہ اور سرگرم ہے۔ اب بھی یہ امکان موجود ہے کہ یہ سب مجھے دکھانے کے لیے ہے، لیکن میں اس امکان کے تحت پیچھے ہٹ کر ان کے لیے میدان خالی چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ پہلی بار ایسا کوئی حریف ملا ہے مجھے۔ پھر وہ کہتے کہتے رکا۔ اور ہاں، تمہارے لیے میری ہدایت اب وہی ہے، زبیر جب بھی ڈھیلا پڑ جائے مجھے بتا دینا۔ بہت بہتر عالی مرتبت۔ حمیدہ تو جیسے مدرسے کے افتتاح کے موقع پر سنائی جانے والی کہانی کی دنیا میں ہی کھو گئی تھی۔ اس کے لیے وہ ایسا تھا جیسے کوئی کسی دروازے کو کھلا دیکھ کر یوں ہی اندر چلا جائے، اور پھر اسے پتہ چلے کہ یہ تو اس کی من پسند بچھڑی ہوئی دنیا ہے جس کو وہ کب سے ڈھونڈ رہا تھا، اور آدمی پھر اس دنیا سے کب نکلنا چاہتا ہے۔ حمیدہ کے لیے بھی نکلنا دشوار ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب کی باتیں اسے کھینچ کر اس دنیا میں لے گئیں جو مٹ چکی تھی، عملاً مٹ چکی تھی، اور یہ غیر معمولی بات تھی۔ عام طور پر اس میں کچھ کمی کچھ اضافے ہوتے رہتے ہیں، لیکن دنیا وہی رہتی ہے۔ زیادہ ہو تو آدمی کہتا ہے ارے یہاں تو دنیا ہی بدل گئی، لیکن حمیدہ کی دنیا بدلی نہیں تھی۔ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے مٹ گئی تھی، ناپید ہو گئی تھی، ایسے کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا تھا، اور اس دنیا کی تباہی کا منظر دیکھنے کے دوران ہی وہ آنکھوں سے بھی محروم ہو گئی تھی۔ اس اندھے پن میں تو سچ مچ دنیا ختم ہی ہو گئی تھی اس کے لیے۔ جانے کتنے عرصے وہ اس حال میں رہی، پھر عبدالحق اس کے لیے زندگی کی رونقیں اور خوشیاں لیے واپس آ گیا۔ تب بھی بہت عرصہ وہ دنیا کو نہیں دیکھ سکی۔ اس کے پاس آوازیں تھیں، لمس تھے، محسوسات تھے جس سے وہ لوگوں کو اور اپنے گرد و پیش کو سمجھ سکتی تھی، لیکن دنیا کو وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دنیا تو اس کے لیے وہی تھی جسے اس نے مٹتے ہوئے دیکھا تھا اور جو یقیناً مٹ چکی تھی۔ پھر اللہ نے کرم فرمایا، اس کی بے نائی اسے واپس مل گئی۔ وہ پھر سے دنیا کو دیکھنے کے قابل ہو گئی، لیکن یہ اس کی وہ دنیا نہیں تھی۔ اسے دیکھ کر اس کا یقین اور پختہ ہو گیا کہ اس کی دنیا ختم ہو چکی ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے اسے دوسری زندگی دی ہے، اور وہ بھی دوسری دنیا میں۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں سے ایک معجزہ رونما ہوتے دیکھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو ممکن نہیں تھا، اللہ نے اپنی رحمت اور قدرت سے ممکن بنا دیا۔ ریت کے سمندر کے نیچے دبی ہوئی ٹھاکروں کی حویلی ابھر آئی، اور اس میں سے بہت کچھ نکلا، مگر وہ اس دنیا کی حویلی اس دنیا میں قائم نہیں رہ سکتی تھی، چنانچہ اسے گرا دیا گیا۔ اس پچھلی دنیا کے مٹ جانے پر اس حویلی کا گرایا جانا مہر تھا۔ عجیب بات تھی، جس دنیا کو اس نے مٹتے دیکھا تھا اس کی اسے یاد نہیں آتی تھی۔ اس نے تسلسل سے اسے کبھی یاد نہیں کیا، کبھی یاد نہیں رکھا۔ ہاں، کبھی کوئی یاد آ جاتی اور کبھی کوئی،
ادھر ادھر کی ان یادوں کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ورنہ آدمی حال میں رہتے ہوئے ماضی میں چلا جاتا ہے، کبھی گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے اور کبھی محض چند منٹ کے لیے۔ مگر حمیدہ کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ مٹی ہوئی اس دنیا کی ایک جھلک بھی اسے یاد نہیں تھی۔ وہ صرف وجود کے اعتبار سے ہی ختم نہیں ہوئی تھی، اس کی یادداشت میں بھی اس کا نام و نشان نہیں رہا تھا۔ اب حمیدہ جاتی تو کہاں جاتی؟ اسے کبھی یاد آتے تو بس کچھ لوگ یاد آتے، ان کی زندگی کے چند لمحے، ان کی چھوٹی سی کوئی دید یاد آتی، مگر ٹھاکروں کی گڑھی کی کوئی چیز اسے یاد نہ آتی۔ وہ تو مٹ گئی تھی نا، اپنے گھر کا دروازہ، کوئی اینٹ تک یاد نہیں تھی اسے۔ لیکن مولوی صاحب نے جو اس دن کہانی شروع کی تو وہ مٹی ہوئی دنیا اس کے ذہن میں ابھر آئی، وہ جیتی جاگتی سانس لیتی دنیا جس کا وہ حصہ تھی، اور وہ حیران ہوئی کہ اسے چھوڑ کر وہ زندہ کیسے ہے۔ اور وہ مولوی صاحب کی آواز کا ہاتھ تھام کر ٹھاکروں کی گڑھی میں داخل ہو گئی۔ وہ جب بیاہ کر آئی تھی تو اسے بڑی حیرت ہوئی کہ گاؤں میں ان کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں تھا۔ تب اس نے ٹھاکر ویر کے اس خاندان پر احسان کی وہ کہانی سنی۔ ٹھاکر نے نہ صرف ان کی عزت بچائی تھی بلکہ اپنے گاؤں میں انہیں حق ملکیت کے ساتھ زمین بھی دی تھی۔ اسے یاد تھا اس کا سسر نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن جمال دین پر اللہ کا کرم تھا کہ وہ قرآن بھی پڑھتا تھا اور نماز بھی باقاعدگی سے ادا کرتا تھا۔ اور یہی نہیں، اس نے ہمیشہ اسے بھی یہی تلقین کی بلکہ تاکید کی۔ ٹھاکروں کی گڑھی کے ہندوؤں کو یہ بات بہت ناپسند تھی کہ ان کی زمین پر نماز پڑھی جائے۔ انہوں نے کئی بار ٹھاکر ویر سے اس بات کی شکایت کی، لیکن ان میں رواداری بڑی تھی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے ان کی نماز سے؟ انہوں نے اعتراض کرنے والوں سے پوچھا۔ ٹھاکر مہاراج، اس گاؤں میں ملیچ مسلح کی موجودگی ہی کیا کم ہے کہ وہ نماز بھی پڑھے۔ ایک بات بتاؤ، تمہیں کیسے پتا کہ وہ نماز پڑھتا ہے؟ وہ خود بتاتا ہے، بغیر پوچھے؟ نہیں مہاراج، ہم پوچھتے ہیں تو بتاتا ہے۔ تم میں سے کسی نے نماز پڑھتے دیکھا ہے اسے؟ نہیں مہاراج، کبھی سنا؟ نماز زور سے کہاں پڑھی جاتی ہے ٹھاکر مہاراج؟ زور سے ہی پڑھی جاتی ہے، میں جانتا ہوں، میں نے دہلی میں دیکھا ہے، ٹھاکر نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ تو پھر؟ شکایت کرنے والے ہکا بکا رہ گئے۔ وہ جھوٹ بولتا ہے، ٹھاکر نے کہا۔ پر وہ جھوٹ کیوں بولے گا ٹھاکر مہاراج؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم، پر میں اتنا بتا دوں کہ تم اس سے پوچھ کر غلطی کرتے ہو۔ تمہیں اس کی نماز سے کیا؟ اگر وہ پڑھتا بھی ہے تو مجھے اس کی فکر کرنے کا کوئی حق نہیں، وہ اپنے گھر میں جو چاہے کرے۔ کیوں مہاراج؟ مجھے یہ بتاؤ کہ صابر علی کے زمین میں کتنے ہندو ہیں؟ وہاں صرف 3 گھر ہیں ہندو جاتی کے، وفد میں سے کسی نے کہا۔ اور صابر علی نے اپنے خرچ پر ان کو مندر بنا کے دیا ہے؟ ٹھاکر نے کہا۔ ہم یہاں سے جمال دین کو نکال دیں اور صابر علی وہاں سے ان 3 گھرانوں کو، اور ہم جمال دین کو نماز سے روک دیں اور صابر علی ان 3 گھروں کے تمام لوگوں کو پوجا پاٹ سے روک دے تو، بلکہ اگر اس مندر کو ہی گرا دے تو؟ یہ وہ کیسے کر سکتا ہے ٹھاکر مہاراج؟ وفد میں سے کسی نے بپھر کر کہا۔ ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہن رکھیں، زمین صابر علی کی، مندر کی عمارت پر لگنے والی دھن بھی اسی کی، تم کیسے روک لوگے اسے؟ رہی چوڑیوں کی بات تو وہ تو تمام مرد نہیں پہنتے، ہندو ہوں کہ مسلمان۔ اور بھائی جمال دین کو نماز سے روکنے کے بعد میرا تو منہ نہیں ہوگا کہ صابر علی کو مندر گرانے سے روکوں۔ وہ سب لوگ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے، لاجواب ہو گئے تھے، لیکن دل سے بات نہیں نکلی تھی۔ او دیا چند، تو بینا ہے، حساب تو کر لیا کر، ٹھاکر نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ یہاں تو ایک اکیلا جمال دین نماز پڑھتا ہے، وہاں مندر میں پوجا کرنے والے 25 ہیں، پہلے کبھی ایک کا 25 دیا ہے تو نے؟ بات ختم تو نہیں ہوئی لیکن دلوں کی خلش ضرور بن گئی۔ ٹھاکر بھی مطمئن نہیں تھا، اسے ڈر تھا کہ وہ لوگ کہیں مہردین کے پریوار کے ساتھ فساد نہ کریں۔ لوگ اس سے ڈرتے کم تھے، البتہ اس کا لحاظ بہت کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے روایات کے برعکس اپنا روب نہیں رکھا تھا۔ حمیدہ کی نند کی شادی ہوئی اور اس کے کچھ عرصے بعد اس کے سسر کا انتقال ہو گیا۔ تب اس کے والدین اور بہن بھائی اوصاف نگر سے آئے اور مہردین کی میت کو اپنے گاؤں لے گئے۔ اس کی تجزین و تفکین وہیں ہوئی۔ ان مرحلوں سے گزرنے کے بعد حمیدہ کے بھائیوں نے جمال دین کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اب ٹھاکروں کی گڑھی چھوڑ دے اور یہیں آ بسے، مگر جمال دین نے صاف انکار کر دیا۔
نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں بھائی؟ حمیدہ کے باپ نے اچنبھے سے کہا۔ بات یہ ہے چاچا کہ اس میں کسی طرح سے بھی فائدہ نہیں۔ ذرا ہمیں بھی تو سمجھاؤ، حمیدہ کے بڑے بھائی نے کہا۔ ابا نے ہمیشہ بتایا کہ ٹھاکر جی کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ وہ تو ہے، حمیدہ کے باپ نے کہا۔ وہ مدد نہ کرتا تو عزت تو گئی تھی تمہاری، اور اس کے بعد جان اور مال بھی نہ رہتا، جمال دین نے کہا۔ ابا نے ہمیشہ کہا احسان کبھی نہ بھولنا اور احسان کرنے والے سے منہ نہ موڑنا۔ ہمیشہ ٹھاکر جی کی عزت کرنا، اور اپنی اوقات تو نہیں ہے پر کبھی موقع ملے تو جان دے کر بھی ان کے کام آنا، اور کچھ بھی ہو وہ در کبھی نہ چھوڑنا۔ پر اب تو مہر دین چلا گیا نا، حمیدہ کے باپ نے کہا۔ اور بھیا تم انہیں یہاں دفن تو نہیں کر سکے، چھوٹا بھائی بولا۔ سوچو ہم نہ آتے تو کیا ہوتا تمہارا، کیسے دفناتے انہیں؟ حمیدہ کو جمال دین کا اس لمحے کا چہرہ یاد تھا، اسے یہ بات بہت بری لگی تھی۔ اللہ کار ساز ہے بھیا، تم نہ ہوتے تو کچھ اور بندوبست کر دیتا اللہ، اپنے ایمان والے بندوں کو وہ بے بسی میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بری بات ہے بشیرے، اس کے ابا نے بڑے بھائی کو ڈانٹا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا ابا، میں احسان نہیں جتا رہا تھا، بڑے بھائی نے کھسیا کر کہا۔ ابا جمال دین کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ بتا پتر، اور کیا کیا نقصان ہے ٹھاکروں کی گڑھی چھوڑنے میں؟ دیکھیں چاچا، راجہ صاحب کے گاؤں میں ہم کمی تھے، سال بھر محنت کرتے پھر بھی گزارے کے لیے قرض ہی لینا پڑتا، تبھی تو مہاجن کے چنگل میں پھنسے تھے، اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ وہاں رہتے ہوئے عمر بھر اس کے چنگل میں پھنسے رہتے۔ ابا جانتے تھے کہ وہ سچ کہہ رہا تھا، ادھر ان کا بھی یہی حال تھا۔ راجہ صاحب کے ہاں ہم کمی تھے، ٹھاکروں کی گڑھی میں ہم ذمہ دار ہیں، بڑے نہ سہی، چھوٹے ہی سہی، بہت چھوٹے سہی، پر ٹھاکر جی نے ہمیں حق ملکیت کے ساتھ زمین دی ہے، اور اتنی کم بھی نہیں کہ بس نام کی ہو۔ اللہ کے فضل سے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ تھوڑی بہت بچت بھی ہو جاتی ہے۔ کبھی بارش نہ ہو، فصل کم یا خراب ہو تو ٹھاکر جی خود سے بلا کر زبردستی کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، حالانکہ ضرورت نہیں ہوتی۔ بچت ایسے ہی تو موقعوں کے لیے ہوتی ہے، پر ٹھاکر جی ایک نہیں سنتے، دے کر ہی رہتے ہیں۔ اب آپ ہی بتاؤ چاچا جی، میں کہیں اور جاؤں تو کیا حیثیت ملے گی مجھے؟ کمی کی نا، زمین تو کوئی نہیں دے گا مجھے۔ تو ٹھیک کہتا ہے پتر، ابا نے کہا، لیکن بڑے بھائی مزاج کے تیز تھے۔ تو ہندوؤں کے بیچ رہنا بہتر ہے زمینداری کی خاطر۔ ابا نے انہیں ڈانٹ دیا۔ بس کر بشیرے، اگر تجھے بھی وہاں زمین مل جائے تو تو بھی شوق سے وہاں رہے گا۔ نہ ابا، میں تو لعنت بھیجتا ہوں اس زمین پر۔ تو ٹھیک ہے، تو بڑا آدمی ہے، میں تیرا باپ جھوٹ نہیں بولتا، مجھے ایسی زمین ملے تو میں کبھی نہ چھوڑوں۔ اپنے باپ دادے کو بھی ایسی ہی چھوٹی زمین میں گزر کرتے دیکھا ہے، خود بھی ایسے گزر کر رہا ہوں کہ پاؤں ڈھانپوں تو سینہ کھل جاتا ہے، اور سینہ ڈھانپوں تو پاؤں کھل جاتے ہیں۔ اتنی بڑی چادر ملے تو کبھی انکار نہ کروں میں۔ اور کچھ نہیں ہوا مگر جمال دین اور بڑے بھائی کے درمیان بات خراب ہو گئی۔ واپس آتے ہوئے بڑے بھائی نے اس سے کہا، سن حمیدہ، تو سمجھا جمال دین کو، دین سے بڑھ کر دنیا نہیں ہوتی۔ حمیدہ نے بھائی کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں بھائی، ان کی بات سچی ہے۔ دین بڑا ہے یا خوشحالی؟ بڑے بھائی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اسے بہت برا لگا۔ اتنے دن سے میں یہاں ہوں بھائی، میں نے ایک بار بھی آپ کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ یہاں مسجد بھی ہے اور اذان کی آواز بھی سنائی دیتی ہے، پر آپ اپنے کاموں میں لگے رہتے ہو، اور ہم جہاں ہیں وہاں مسجد ہے، نہ ہی اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، پر یہ صحیح وقت پر پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہو کہ دین آپ کے پاس ہے۔ بھائی، ہمارے پاس دین بھی ہے اور خوشحالی بھی، اللہ کا کرم ہے، آپ فکر نہ کرو۔ بھائی کا چہرہ تمتما اٹھا، ان کا ہاتھ اٹھنے کے لیے مچل رہا تھا، جانے کیسے انہوں نے خود پر قابو رکھا۔ بس وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے، آج سے تم لوگ میرے لیے مر گئے ہو حمیدہ۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ خود بھی نماز پڑھنے لگے۔ وہ گاؤں واپس آئے ہی تھے کہ ٹھاکر جی کی طرف سے جمال دین کا بلاوا آ گیا۔ جمال دین پریشان ہو گیا، پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے حمیدہ سے کہا۔ آپ پریشان نہ ہو جی، اللہ چاہے گا تو سب ٹھیک ہوگا، اس نے اسے تسلی دی۔ مگر جمال دین واپس آیا تو اور زیادہ پریشان تھا۔ حمیدہ نے اس سے پوچھا تو اس نے تفصیل بتائی۔ ٹھاکر جانتا تھا کہ وہ نماز پڑھتا ہے، اس نے کہا کہ یہاں اس کے علاوہ اور کوئی مسلمان نہیں، اس لیے وہ کسی ایسے گاؤں میں چلا جائے جہاں مسلمان رہتے ہوں تو بہتر ہے۔
یہی بات بھیا نے کی تھی اور میں نے منع کر دیا تھا، اب کیا کروں؟ حمیدہ بھی پریشان ہو گئی، لیکن جانتی تھی کہ ایک کے مقابلے میں دو پریشان آدمی زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ٹھاکر جی ناراض تھے آپ سے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، بات تو انہوں نے بڑی محبت سے کی تھی، جمال الدین نے کہا، اور شاید پہلے اس بات کا احساس نہیں تھا، اب ہوا تو اس کی فکر کم ہوئی اور وہ کچھ پر اعتماد نظر آنے لگا۔ تو پھر؟ وہ بولے، میں جانتا ہوں جمال الدین، تو اپنے دھرم کا پکا ہے، تو نماز پڑھتا ہے، یہاں تیرے سوا کوئی دھرم کا نہیں ہے، یہاں مسجد بھی نہیں ہے، اس لیے کہتا ہوں کہ تو کہیں اپنوں کے درمیان چلا جا۔ پھر تم نے کیا کہا؟ میں کیا کہتا؟ میں نے کہا آپ مجھے نکال رہے ہیں ٹھاکر جی۔ اس پر وہ بولے، یہ بات نہیں جمال الدین، میں تو تیرے ہی بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ پھر میں نے کہا میرا بھلا تو یہیں رہنے میں ہے ٹھاکر جی، ابا نے کہا تھا یہ در کبھی نہ چھوڑنا۔ ٹھاکر جی بولے، بہت بھلا آدمی تھا تیرا باپ، دیکھ جمال الدین، میں تجھے پیسہ بھی دوں گا، تو مسلمانوں کے کسی گاؤں میں زمین خرید کر وہیں بس جا۔ تو اس میں حرج کیا ہے جی؟ ابا کہتے تھے حمیدہ کہ احسان کرنے والے کو کبھی نہیں چھوڑنا، ٹھاکر جی سے کبھی منہ نہ موڑنا۔ تو پھر آپ نے کیا کہا؟ اس کے ساتھ ہی آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ناول کی 3 مزید ایپیسوڈز بنے گی اور یہ ناول یہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں فاطمہ نے جو ناول کہا ہے وہ سٹارٹ کروں گی، لیکن آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ناول کو دیکھا کریں، شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ویوز زیادہ آئیں اور میرا چینل نیکسٹ اٹیمپٹ میں مونیٹائز ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت چاہوں گی، جلد ہی ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔